بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ دوستو، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے پتلی گردن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نجومی نے خراب وقت کی پیش گوئی کر کے اسے اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ 2-4 روز کی بات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، وہ احتیاط کی راہ اختیار کر کے اپنا دفاع کر لیتا، تدبیر سے تقدیر کو بدل دیتا، مگر نجومی نے کوئی حتمی بات نہیں کی تھی، صرف اتنا کہہ کر اسے الجھاوے میں ڈال دیا تھا۔ ملک صاحب، ساڑ ستی کا آخری مرحلہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، جان لیوا عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مصیبت دستک دے کر نہیں آتی، وہ بڑی سوانگی ہوتی ہے، بسا اوقات شادمانی کا روپ دھار کر چلی آتی ہے، اور وہ آ گئی تھی۔ میرے لیے تو وہ کسی طور پر بھی مصیبت ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بیچاری مجھے خود ایک مصیبت زدہ اور پریشان حال عورت لگی تھی۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر اسی پر پڑی تھی۔ آج میں عدالت میں بہت مصروف رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 مقدمات کی سماعت نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا، اور دفتر بھی میں خلاف معمول خاصی تاخیر سے پہنچا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھی عورت اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت انتظار گاہ میں اس کے علاوہ 2 اور افراد بھی موجود تھے۔ میں ان سے اچھی طرح واقف تھا، وہ پہلے بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے، اور باپ کی وفات کے بعد ان کے درمیان جائیداد کی تقسیم کے لیے ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس قانونی مشورے کے لیے آئے تھے۔ میں نے ملاقات کے لیے انہیں آج دوپہر کا وقت دے رکھا تھا۔ سب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سر، وہ بوڑھی عورت صبح سے 10 چکر لگا چکی ہے۔ میں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میری سیکرٹری نے کمرے میں آ کر مجھے مطلع کیا، اور اب گزشتہ 2 گھنٹے سے دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ کہتی ہے وکیل صاحب سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ میں نے بہت پوچھ گچھ کی، مگر کچھ بتا کر نہیں دے رہی، بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی ہے کہ سب کچھ وکیل صاحب کو ہی بتائے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے اسے ہی اندر بھیج دو، اور ہاں، ذرا کافی کے لیے بھی کہہ دو۔ سیکرٹری یس سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، تو میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ 10-12 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ وہ بوڑھی عورت دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میری میز کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ میں نے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی، پھر بولی، وکیل صاحب، میرے بیٹے کو بچا لیجئے، وہ بے گناہ ہے، اسے کسی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسوؤں کو جذب کیا، پھر تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولی، ہمارا دنیا میں کوئی نہیں ہے وکیل صاحب، اوپر خدا ہے، نیچے آپ ہیں۔ میں بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ اگر میرو کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میرو میرے بڑھاپے کا آخری سہارا ہے وکیل صاحب، آپ اس کی زندگی بچا لیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، فیس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ بخشے میرو کے ابا کو، اس کی یہ نشانی میرے پاس ہے۔ اس نے ایک پوٹلی کو کھول کر میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا، وہ 4 طلائی چوڑیاں تھیں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میں میرو کی زندگی کے لیے اپنے مجازی خدا کی اس نشانی کو بیچ دوں گی وکیل صاحب۔ میرو غالباً آپ کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو میں نے سوال کیا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، نام تو اس کا امیر بخش ہے، لیکن خدا بخش بچپن ہی سے پیار میں بیٹے کو میرو کہتا تھا، پھر یہ نام مشہور ہو گیا، اور امیر بخش اس کے پیچھے کہیں کھو گیا۔ میں نے پوچھا، میرو نے کس کو قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس پر کس کو قتل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ وہ ہمارے صاحب جی تھے جی، ملک نواز علی، اس نے بتایا۔ ہم تو سالوں سے ان کے نمک خوار ہیں، بھلا آپ ہی بتائیں، میرو اپنے مالک کو کس طرح قتل کر سکتا ہے جی؟ ملک نواز علی کا نام سن کر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے کل اخبار میں ملک نواز کے قتل کی خبر پڑھی تھی۔ یہ پرسوں صبح کا واقعہ تھا۔ خبر کے مطابق معروف صنعت کار ملک فیبرکس کے مالک 10 جنوری کی صبح اپنی خوابگاہ میں مردہ پائے گئے تھے۔ انہیں سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتول کی بیوی بلقیس جہاں نے اس آلۂ قتل کو پہچان لیا تھا۔ وہ مذکورہ خنجر اپنی ایک درینہ ملازمہ رسولن کے بیٹے میرو کے پاس دیکھ چکی تھی۔ واردات کے وقت اتفاق سے بنگلے میں ملک نواز کے سوا مالکان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ملک صاحب کی بیوی اپنے بیٹے کو لینے ایئرپورٹ گئی ہوئی تھی، جو امریکہ سے آ رہا تھا۔
جب وہ ایئرپورٹ سے واپس گھر پہنچی تو ملک صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے، بلکہ اس جہاں نے روتے ہوئے پولیس پر فون کو اطلاع دی تھی۔ پھر پولیس نے شام سے پہلے میرو کو ملک صاحب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ ملک صاحب کی خوابگاہ میں موجود کپڑوں کی الماری میں سے 1,00,000 روپے کے کرنسی نوٹ بھی غائب تھے، بلکہ اس جہاں کے بقول ملک صاحب نے یہ رقم واردات سے 1 روز بیشتر کپڑوں کی الماری میں رکھی تھی۔ خوابگاہ کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی چوری ہی کی نیت سے وہاں گھسا تھا۔ پھر شاید ملک صاحب کی آنکھ کھل گئی اور چور انہیں موت کی نیند سلا کر وہاں سے چلتا بنا۔ پولیس کے لیے یہ ایک آسان کیس تھا۔ انہوں نے بلکیس جہاں کی رپورٹ پر میرو کو ہتھکڑی پہنا کر حوالات میں بند کر دیا تھا، پھر دوسرے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ لے لیا تھا۔ آلۂ قتل کو عدالت کی ہدایت کے مطابق فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور اب ملزم میرو کی بوڑھی ماں میرے سامنے بیٹھی فریاد کرنا تھی کہ میں اس کے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ پوری کتھا سننے کے بعد میں نے کہا، رسولن بی بی، میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جنہیں محض اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اسے سزا سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرو اس وقت کس تھانے کے حوالات میں ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا، پھر کہا، وکیل صاحب، میں نے آپ کو پوری کہانی کی تفصیل سنا دی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ میرو سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس آپ میرے میرو کو ظالم پولیس والوں سے بچا لیں۔ انہوں نے گزشتہ رات اس بے گناہ پر بہت تشدد کیا ہے اور اسے مجبور کرتے رہے ہیں کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے، مگر اس خدا کے بندے نے جیسے چپ سادھ لی ہے، خاموشی سے پٹتا رہا لیکن ایک لفظ بول کر نہیں دیا۔ آخر وہ کب تک ان کے ظلم کو برداشت کرتا رہے گا؟ میں نے اسے بولنے دیا۔ وہ زخمی ممتا کی آواز تھی۔ میں اہم نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ دل کی بھڑاس نکال چکی تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر انتظار گاہ میں بیٹھیں، میں اپنے دیگر موکلوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ میں نے انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے موکلوں کو جلدی فارغ کیا، پھر رسولن بی بی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق کچھ ضروری تیاری کی اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے بتائے ہوئے تھانے کی جانب چل دیا۔ رسولن بی بی اور پھر بعد میں اس کیس کے دیگر کرداروں سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کرتے ہوئے میں تفصیل گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ بآسانی اس کیس کے پس منظر کو سمجھ سکیں۔ ملک نواز علی کا تعلق ایک لوئر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کی والدہ اسے جنم دینے کے 2 گھنٹے بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ باپ ملک غفار علی نے عمر بھر دوسری شادی نہیں کی اور حسب استطاعت نواز علی کی پرورش کرتا رہا، بسات بھر تعلیم بھی دلوا دی۔ چونکہ وہ ایک سرکاری محکمے میں معمولی سا کلرک تھا، اس لیے نواز علی ایسی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنے میں ناکام رہا جن پر عام طور پر فخر کیا جاتا ہے۔ گریجویشن کے بعد اسے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مشین اپرینٹس کے طور پر ملازمت مل گئی۔ چند سال بعد باپ نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت نواز علی کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی اور فیکٹری سے اسے معقول تنخواہ مل رہی تھی۔ نئی ماں نواز علی کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ والدین کی وفات کے بعد اسے رشتے کے ایک چچا نے پالا تھا۔ پھر میٹرک کے بعد چچا نے نئی ماں کی شادی کر کے گویا سر سے ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ اتار دیا تھا۔ نئی ماں عمر میں نواز علی سے قریب 8 سال چھوٹی تھی۔ نواز علی کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی ملک غفار علی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اپنی آخری سانسوں کے دوران میں ملک غفار علی نے بیٹے کو نصیحت کی تھی، نواز بیٹا، زندگی میں کامیابی کے لیے کسی ہیرا پھیری اور بے ایمانی سے کام نہیں لینا۔ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے جا رہا ہوں، مگر تم میری مجبوریوں کو تو سمجھتے ہی ہو۔ میں اتنا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ملک نواز علی نے زندگی بھر باپ کی نصیحت کے برعکس عمل کیا۔ دولت، جائیداد، نمود و نمائش ہمیشہ سے اس کا خواب رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس دنیا کی ہر آسائش اس کی دسترس میں ہو اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اسے دور دور تک اپنی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ وہ بلا شبہ ایک بدصورت شخص تھا۔ عام شکل و صورت کی لڑکی بھی اس سے 2 باتیں کرنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ تو ملک غفار علی نے جانے کیا چکر چلایا تھا کہ نئی ماں کو بہلایا تھا، ورنہ نواز علی کو تو امید نہیں تھی کہ کبھی اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں بھی بہار کا جھونکا آئے گا۔ وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر دل گرفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش سر ابھارتی تھی کہ اس دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی سے حاصل ہو جائے۔ وہ چہرے مہرے کے ساتھ ساتھ اپنے قد و قامت سے بھی مار کھا گیا تھا۔
جب تک اسے باپ کے فنڈز وغیرہ نہیں مل گئے وہ بامر مجبوری ملازمت کرتا رہا۔ پھر فنڈز وصول کرتے ہی اس نے نوکری پر لات مار دی اور محلے ہی میں کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ نوکری اس کے مزاج اور عزائم سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ الغرض اپنے ٹیلنٹ سے استفادہ کرتے ہوئے ملک نواز علی 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد شہر کے چند بڑے بڑے صنعت کاروں میں شمار ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ دولت بیوی کے نصیب سے اور اولاد شوہر کے مقدر سے ملتی ہے۔ اس سلسلے میں نعیمہ کی قسمت نے زیادہ زور مارا تھا اور نواز علی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا تھا۔ شادی کے دوسرے سال ان کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا تھا۔ پھر اس کے بعد نعیمہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دولت ٹوٹ کر برسی تو نواز علی کی دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات ایک ایک کر کے سر ابھارنے لگی۔ اب اس کے ارد گرد خوبصورت تتلیوں کا ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ کچھ عرصے تک تو ملک صاحب کی غیر نصابی سرگرمیاں نعیمہ سے پوشیدہ رہیں، پھر سب کچھ روز و روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ جس حد تک برداشت ہو سکتا تھا نعیمہ بیگم نے کیا، پھر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ کھاٹ سے جا لگی۔ وہ اپنے شوہر سے بے اندازہ محبت کرتی تھی۔ اس کی کج ادائی اور بے وفائی نے نعیمہ کو جیتے جی سپرد موت کر دیا تھا۔ وہ 10 سال بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا رہ کر چل بسی تھی۔ نعیمہ کی موت کے 1 سال بعد ہی نواز علی نے اپنی حسین و جمیل سیکرٹری بلقیس جہاں سے شادی رچا لی تھی۔ اب اس کی شادی کو بھی تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ نواز علی ایسے آہوئے آوارہ سے ایسی حرکت کی کسی کو امید نہ تھی۔ کافی عرصے تک اس کے قریبی حلقوں میں چہمگوئیاں ہوتی رہیں، پھر سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ سمجھدار لوگوں کا متفقہ خیال یہ تھا کہ بلقیس جہاں نے ملک صاحب کو الو کا گوشت کھلا دیا تھا۔ 49 سالہ ملک نواز علی نے 22 سالہ بلقیس جہاں سے بیاہ رچا کر خود کو سوالیہ نشان بنا لیا تھا۔ ملک صاحب کا اکلوتا بیٹا برکت امریکہ میں MBA کر رہا تھا۔ نواز علی خود تو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ اپنی محرومی کا ازالہ بیٹے کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوا کر کرنا چاہتا تھا۔ برکت نواز علی کے لیے ناپسندیدگی کا جذبہ رکھتا تھا، جس کی بڑی وجہ نواز علی کا برکت کی ماں نعیمہ سے نامناسب رویہ تھا۔ برکت نے ہمیشہ ماں کی حمایت کی تھی، پھر نعیمہ کی وفات کے بعد تو وہ باپ کی طرف سے بالکل ہی بدل ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس جہاں اس گھر کی نئی مالکہ کے روپ میں نیاز علی کی بیوی بنی تو برکت کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی ماں کی جگہ لے لے، اور ایسی صورت میں کہ اس کی ماں نعیمہ نے بڑی قسم و پرسی کی حالت میں جان دے دی تھی۔ برکت نے گزشتہ 1 سال سے پلٹ کر پاکستان کا رخ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اگر چاہتا تو سال میں 4 چکر بآسانی لگا سکتا تھا۔ وہ ایک طرف اپنے باپ سے برگشتہ تھا تو دوسری جانب اپنی سوتیلی ماں کی صورت دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ والد کے بے حد اصرار اور منت سماجت کے بعد وہ چند روز کے لیے کراچی آیا تھا، مگر ملک نواز اس کی آمد سے پیشتر ہی دوسری دنیا کو سدھار گیا تھا۔ رسولن بی بی کو ملک نواز علی کی چاکری میں کم و بیش 15 سال ہو گئے تھے۔ وہ جب اس کے گھر میں آئی تھی تو میرو 5 سال کا تھا۔ رسولن بی بی نعیمہ کی دور کی رشتہ دار بھی تھی، جو خاصی ضربوں اور تقسیموں کے بعد اس کی خالہ زاد لگتی تھی۔ ملک نواز نے رسولن کو بنگلے ہی میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ بنگلے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ایک سرونٹ کوارٹر میں دونوں ماں بیٹا رہتے تھے۔ نعیمہ اپنی بیماری کے سبب برکت پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی، چنانچہ برکت کا خیال رکھنے کی زیادہ تر ذمہ داری رسولن ہی کو نبھانا پڑتی تھی۔ برکت بھی جواب میں رسولن کا بہت احترام کرتا تھا اور اس نے رسولن کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ گھر کے ایک فرد ہی کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ البتہ میرو کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ میرو سے گھر کے ہر فرد کو شکایت تھی۔ اس کی عادتیں ہی کچھ ایسی ہو گئی تھیں، وہ اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ 2-1 بار تو وہ چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا تھا۔ ایک مرتبہ نوبت تھانے تک جا پہنچی تھی۔ ان دنوں نعیمہ زندہ تھی، اسی کے اصرار پر ملک نواز میرو کو تھانے سے چھڑا لایا تھا۔ نعیمہ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نواز علی کا رویہ میرو کے سلسلے میں بڑا جارحانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر برکت کی حمایت اور رسولن کے بڑھاپے کا خیال کر کے وہ درگزر کر جاتا۔ اگرچہ برکت بھی میرو کی حرکتوں سے عاجز تھا، مگر رسولن کی خدمات کے طفیل وہ اسے الاؤنس دیتا رہتا تھا۔ برکت کے امریکہ چلے جانے کے بعد تو میرو کی جیسے شامت ہی آ گئی تھی۔ اب وہ راتوں کو چھپ چھپا کر ہی گھر آتا۔ بنگلے میں داخل ہونے کے لیے وہ ہمیشہ عقبی دروازہ استعمال کرتا تھا، جو رسولن کے کوارٹر کے نزدیک ہی تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا کہ بلقیس جہاں کی آمد نے بنگلے کی پرسکون فضا میں ایک ہلچل سی مچا دی۔
وہ حسن جہاں سوز کی مالک ایک ترادار حسینہ تھی، لمبی سیاہ زلفیں، یاقوتی ہونٹ اور آنکھوں میں جیسے کوٹ کوٹ کر موتی بھرے تھے۔ اگر ملک صاحب کی پہلی اولاد برکت کی بجائے کوئی لڑکی ہوتی تو بلقیس جہاں ملک نواز کی اس بیٹی کے برابر ہی ہوتی۔ پھر دیکھنے میں ملک صاحب کسی بھی طور بلقیس جہاں کے قابل نظر نہیں آتے تھے۔ دولت کی چکا چوند نے شاید بلقیس جہاں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی کہ وہ اندھیرے اور اجالے کی تمیز بھی کھو بیٹھی تھی۔ بہرحال حقیقت یہی تھی کہ بلقیس جہاں نے کسی دباؤ میں آئے بغیر اپنی مرضی سے یہ شادی کی تھی۔ بلقیس جہاں کیا بنگلے میں آئی کہ میرو کے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی۔ وہ آوارہ گرد چور اور لاؤ بالی سا نوجوان اس کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا۔ وہ بلقیس جہاں کو دیکھ کر جی اٹھتا تھا، مگر اس کی یہ وارفتگی یک طرفہ تھی۔ بلقیس جہاں کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ کوئی اس کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ چند ماہ تک تو میرو نے اپنے سینے میں موجزن طوفان کی راہ میں بند باندھے رکھا، پھر اس کی حرکات و سکنات اس کی دلی کیفیات کی چگلی کھانے لگی۔ بات ملک صاحب کے کانوں تک پہنچی تو بنگلے میں جیسے کوئی زلزلہ برپا ہو گیا۔ پھر کیا تھا، نواز علی جس حد تک بھی میرو کو ذلیل کر سکتا تھا اس نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ میرو کی ماں کو بھی بے حد شرمندگی اٹھانا پڑی تھی۔ میرو کے بنگلے میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ رسولن بی بی کو ایک ہفتے کے اندر اندر بنگلہ چھوڑ دینے کا حکم سنا دیا گیا تھا۔ وہ بے کس بیچاری بڑھیا آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ نعیمہ اب اس دنیا میں تھی نہیں جو اس سے فریاد کرتی، اور برکت بھی یہاں سے دور دیار غیر میں بیٹھا تھا۔ رسولن کی اس تک رسائی ممکن نہ تھی۔ وہ بچپن میں ملک برکت علی کو برکت بابا کہہ کر پکارتی رہی تھی۔ شاید یہ اس کی محبت کا ہی اثر تھا کہ وہ بعد میں برکت بابا کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس گھر کا وارث جس گود کی نرمی و گرمی میں پل کر بڑا ہوا تھا، اس گود کی مالکہ کو چھت سے محروم کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ان کی اس انتھک خدمات کا صلہ تھا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو رسولن بی بی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ میرو کے بنگلے سے بے دخل کیے جانے کے 2 روز بعد ملک نواز علی اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا تھا۔ تھانے کے سامنے پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی ایک جانب تھانے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پارک کر دی۔ رسولن بی بی کو میں نے گاڑی ہی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کی، پھر اپنا بریف کیس اٹھا کر گاڑی سے باہر آ گیا۔ جنوری کے مہینے میں شام جلدی ہو جاتی ہے۔ اس وقت شام کے 5:30 بج چکے تھے۔ سورج غروب ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ میں تھانے کے اندر پہنچا تو معلوم ہوا کہ SHO صاحب تشریف نہیں رکھتے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ اکثر تھانوں میں تھانہ انچارج عام طور پر شام کے بعد ہی تشریف لاتے ہیں۔ میں سیدھا ہیڈ محرر کے پاس چلا گیا۔ اسے تھانے میں اپنی آمد کی وجہ بتائی تو وہ ایک مخصوص انداز میں بولا، SHO صاحب تو ابھی آئے نہیں ہیں، آپ ان کا انتظار کر لیں۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرو کی ماں نے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں میرو سے وکالت نامہ سائن کروانے آیا ہوں۔ اس معمولی سے کام کے لیے SHO صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ میرو قتل کا ملزم ہے جناب وکیل صاحب، اس نے مجھے قانون پڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس کا ریمانڈ لے رکھا ہے، ابھی ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ آپ اس سے عدالت کے کمرے میں ملاقات کر لیجئے گا جناب، وہاں بھی مل لوں گا، میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو یہاں پر ملنا ضروری ہے۔ خیر، تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد ہیڈ محرر نے ایک کانسٹیبل کی موجودگی میں مجھے میرو سے مختصر ملاقات کی اجازت دے دی۔ پولیس والوں کو اپنے دام میں لانے کے لیے بعض اوقات عجیب و غریب ہتھ کنڈے بھی آزمانا پڑتے ہیں، جن پر اگر علیحدہ سے ایک کتاب مرتب کی جائے تو بلا شبہ یہ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں اس صورتحال کا عادی ہو چکا تھا، چنانچہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میرو حوالات میں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے بریف کیس میں سے وکالت نامہ نکالا، پھر ایک بال پین میرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہاں پر دستخط کر دو۔ میں نے وکالت نامہ پر ایک مخصوص جگہ پر انگلی رکھی۔ میرو ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ میں نے اس کی ہچکچاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہاری ماں نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں نے تمہاری وکالت کی حامی تو بھر لی ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ وہ 20-21 سال کا ایک گبرو جوان تھا، انتہائی خوبصورت نہ صحیح، لیکن وہ قبول صورت نوجوان ضرور تھا۔ وہ یقینی طور پر ایک صحت مند شخص تھا، مگر پولیس کی مہمان نوازی نے اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ویرانی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی اس خوف کی جھلک بڑی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن کیا وکیل صاحب؟ وہ دستخط کر چکا تو بولا، میں نے دیکھا
اس نے دستخط کے نام پر اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے بال پین سے چند کیڑے مکوڑے بنا دیے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں وہ کورا ہی تھا۔ میں نے کہا، میں تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ حالانکہ رسولن کی بپتا سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرو بے گناہ تھا اور واقعی اسے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھانسا گیا تھا۔ اگر مجھے کہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا تو میں میرو کی وکالت کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار ہرگز نہ کرتا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ قتل میرو نے نہیں کیا ہوگا، مگر عدالت دل کی گواہی کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہاں تو ٹھوس دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں میرو کو مزید ٹٹولنا چاہتا تھا تاکہ مجھے کچھ ایسے اشارے مل سکیں جن کی مدد سے میں اس کیس کو بہتر طور پر آگے بڑھا سکوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جس رات ملک نواز علی کو قتل کیا گیا تھا تم کہاں تھے؟ میں نے ملک صاحب کو قتل نہیں کیا جناب، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں تم اس وقت کہاں تھے، میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اگر تم خود کو پھانسی کے پھندے سے بچانا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ تم نے پولیس کو بھی نہیں بتایا کہ ملک صاحب کے قتل کے وقت تم کہاں تھے۔ جائے واردات سے تمہاری غیر موجودگی ظاہر ہونا ضروری ہے۔ مجھے یہ بات ثابت کرنا ہوگی، ورنہ تم تو سیدھے سیدھے پھنسے ہوئے ہو۔ تمہاری ماں بھی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ جس خنجر سے ملک صاحب کو قتل کیا گیا ہے وہ تمہاری ملکیت تھا۔ حالات و واقعات بھی تمہاری ہی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2 روز پیشتر تمہارا ملک صاحب سے شدید ترین جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ تمہارا یہ جھگڑا ملک صاحب کو قتل کرنے کا ایک معقول جواز سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ مقتول کی بیوہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ تم ہی اس کے شوہر کے قاتل ہو۔ اب پولیس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہاری موجودگی میں کسی اور قاتل کو تلاش کرتی پھرے۔ اگر تم نے زبان نہیں کھولی اور مجھے حقائق سے آگاہ نہیں کیا تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ تھوک نگل کر بولا، جب ملک صاحب نے بنگلے میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی تو میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ تمہارا دوست کہاں رہتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ منظور کالونی میں رہتا ہے، میرو نے بتایا۔ اس کا نام مظفر علی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مظفر علی اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ واردات کے وقت تم اس کے گھر میں تھے؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بات بتانا تو چاہتا ہے لیکن پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیتا ہے۔ میں نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، مظفر علی کے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کی بیوی بچے وغیرہ۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک کوارٹر میں اکیلا رہتا ہے۔ ملک نواز علی کا بنگلہ PECHS میں تھا۔ منظور کالونی وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے سوال کیا، واردات والی رات تم مظفر علی کے گھر ہی میں رہے تھے یا اس کے ساتھ کسی وقت باہر بھی گئے تھے؟ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ میرو چوری کے کیس میں 1-2 بار تھانے بھی جا چکا تھا۔ یہ بات مجھے رسولن ہی کی زبانی پتہ چلی تھی۔ مظفر علی کے تذکرے نے میرے ذہن میں ایک شک پیدا کر دیا تھا۔ میں اس شک کو دور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا دوست مظفر علی کیا کام کرتا ہے؟ میرو کا رنگ فک ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میرو نے پریشان لہجے میں بتایا، وہ کوئی مستقل کام تو نہیں کرتا جی، جو بھی کام مل جائے کر لیتا ہے۔ اس رات تم دونوں ایک ساتھ کام پر گئے تھے نا؟ میں نے اس کی مدد کی اور تم اس کی باتوں میں آ گئے، پر تم دونوں مل کر… میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے میرو کی جانب دیکھا۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ وہ بولا، میں نے اسی دن چوری سے توبہ کر لی تھی وکیل صاحب، جب ملک صاحب مجھے تھانے سے چھڑوا کر لائے تھے، مگر مظفر علی کے روپ میں شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، مظفر علی منظور کالونی میں کس جگہ رہتا ہے؟ میرو نے تفصیل سے مظفر علی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نے وہ پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرنے کے بعد کہا، مظفر علی تمہاری اپنے گھر میں موجودگی کی گواہی دینے کو تیار ہو گیا تو یہ عدالت میں تمہارے حق میں ایک اہم نکتہ ہوگا۔ اس سے مجھے تمہارا مقدمہ لڑنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ میرو کے چہرے پر پہلی بار میں نے اطمینان کی جھلک دیکھی۔ وہ بولا، وکیل صاحب میں رہا ہو جاؤں گا نا؟ میں صرف کوشش کرنے کا وعدہ کر سکتا ہوں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تمہارا خنجر کس طرح قاتل تک پہنچ گیا تھا؟ یہ جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ملک نواز کو جس خنجر سے قتل کیا گیا تھا وہ میرو کی ملکیت تھا، اور یہ بات سراسر میرو کی مخالفت میں جاتی تھی۔
تمہیں یاد ہے کہ تم نے وہ خنجر کس کو دیا تھا؟ میں نے وہ خنجر کسی کو نہیں دیا تھا جناب، وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہاں 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ ماں نے میرے پاس خنجر دیکھ لیا تھا، میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا کہ اس کی خنجر پر نظر پڑ گئی۔ اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ وہ مجھے سرزنش کر ہی رہی تھی کہ اچانک چھوٹی بی بی نے اسے آواز دے کر بلا لیا۔ چھوٹی بی بی سے میرو کی مراد بلقیس جہاں تھی، ملک نواز علی کی پہلی بیوی نعیمہ کو دونوں ماں بیٹے بڑی بی بی جی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ خنجر اس وقت ماں کے ہاتھ میں تھا، وہ جلدی میں خنجر کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر گئی تھی۔ جب وہ خاصی دیر تک واپس کوارٹر میں نہیں آئی تو میں تیار ہو کر باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو ماں سے اس بارے میں بات کروں گا، مگر رات کو میں نے جب ماں سے خنجر کا تذکرہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے وہ خنجر چھوٹی بی بی جی کو دے دیا ہے، اور چھوٹی بی بی جی نے کہا ہے کہ وہ اس خطرناک چیز کو خود کہیں پھینک دیں گی۔ میں ماں کی بات سن کر خاموش ہو رہا۔ چھوٹی بی بی جی سے اس بارے میں بات کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے پر اچانک ایک رنگ سا آ گیا۔ اس رنگ میں ایک عجیب سا جوش محسوس کیا تھا میں نے، شاید وہ کوئی چور جذبہ تھا جو ایک چور کے چہرے پر نمودار ہو گیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تھا کہ میرو نے پولیس والوں کو یہ بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ واردات والی رات کہاں تھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ یقینی طور پر وہ کسی ایسی جگہ مصروف رہا ہوگا جس کا وہ اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوگا۔ پھر اس کے سابق شوق کے بارے میں جاننے کے بعد میرا ذہن چوری ہی کی طرف گیا تھا، اور اب میرو کی زبانی اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ مظفر علی کو گواہی کے لیے تیار کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دوسری اہم بات، میں میرو سے خنجر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں میرو نے جو کہانی سنائی تھی وہ اس کی ماں کے بیان سے مطابقت رکھتی تھی۔ اب کوئی خاص بات باقی نہیں رہ گئی تھی جو میرو سے پوچھی جاتی، اس لیے چند رسمی سے سوالات کر کے میں وہاں سے چلا آیا۔ میں جب واپس جا رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایس ایچ او صاحب آ گئے ہیں۔ جاتے جاتے میں نے ان سے ملنا بھی ضروری سمجھا، اس طرح مجھے ایف آئی آر دیکھنے کا موقع مل گیا۔ در حقیقت میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ملزم پر کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ کام خاصا مشکل تھا، لیکن بہرحال میں نے کسی نہ کسی طور کر ہی ڈالا۔ پولیس نے ملزم امیر بخش عرف میرو کو دفعات 302 اور 380 پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے تحت گرفتار کر کے عدالت سے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ دفعہ 302 تو ملک نواز کے قتل کے الزام میں لگائی گئی تھی، جبکہ دفعہ 380 کے تحت میرو پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے مقتول کے گھر سے 1 لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ بھی چوری کیے تھے۔ میں تھانے سے نکل کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو رسولن بی بی نے بے چینی سے استفسار کیا، وکیل صاحب میرا میرو چھوٹ جائے گا نا؟ اس کی بوڑھی آنکھوں میں امید کے دیے تمتما رہے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے مین روڈ پر لے آیا۔ میں پچھلی سیٹ کا منظر دکھانے والے آئینے میں رسولن بی بی کے اضطراب کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب میرے دل میں تو جیسے پنکھے سے لگ گئے ہیں، میں اندر ہی اندر بری طرح تڑپ رہی ہوں۔ اگر آپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں آپ کو عدالت سے انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر میں نے رسولن بی بی کو کچھ ضروری ہدایات دیں اور اسے ملک نواز علی کے بنگلے کے نزدیک ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر کی راہ لی۔ مجھے اس کیس کی تیاری کے لیے ابھی بہت سے ضروری کام کرنا تھے، پھر پورے کیس کا باریک بینی سے مطالعہ بھی کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آئندہ 2-3 روز مجھے بہت مصروف رہنا تھا۔ پولیس نے 5ویں روز عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ پولیس کے لیے یہ ایک روکھا پھیکا کیس تھا۔ میرو کی بجائے اگر کوئی موٹی مرغی ان کے ہتھے چڑھی ہوتی تو مزید 7 روز کا ریمانڈ بھی لیا جا سکتا تھا۔ ریمانڈ کا دورانیہ پولیس کے لیے کسی سنہری دور سے کم نہیں ہوتا، اور اگر آسامی کوئی مالدار قسم کی ہو تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ملزم کے صاحب حیثیت لواحقین اسے پولیس کی تفتیش سے بچانے کے لیے اپنی جانب سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ میرو نے میری ہدایت کے مطابق اقبال جرم کر لیا تھا۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ اگر پولیس کی مزید مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کا موڈ نہیں ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ اس کے حسب منشا بیان دیا جائے۔ بصورت دیگر وہ یہی کام اپنے مقبول عام مروجہ ہتھ کنڈوں سے کرا لینے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ میری بات میرو کی سمجھ میں آ گئی تھی اور وہ مزید مار پیٹ سے محفوظ رہا تھا۔ پولیس کی کسٹڈی میں کیے گئے اقبال جرم کو میں عدالت کے کمرے میں ملزم کے منہ سے نکلے ہوئے ایک جملے سے باطل ثابت کر سکتا تھا۔ پولیس نے اپنے چالان میں قتل کا محرک محبت اور رقابت کو قرار دیا تھا۔ میرو کی داستان عشق اب دل کی عدالت سے دنیا کی عدالت تک دراز ہو چکی تھی۔
میں نے اپنا وکالت نامہ ماں میرو کی درخواست ضمانت عدالت میں داخل کر دیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے کوئی عینی شاہد عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا، البتہ مقتول کی بیوہ بلقیس جہاں، مقتول کا بیٹا برکت اور چوکیدار بندوق خان بطور گواہ موجود تھے۔ ایک اور شخص تصدق حسین کا نام بھی گواہوں کی فہرست میں شامل تھا۔ تصدق حسین ملک نواز علی کی رہائش گاہ کے عقب میں واقع ایک بنگلے کا چوکیدار تھا۔ میں پولیس کو دیے ہوئے گواہوں کے بیانات کی نقل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پولیس کے تیار کردہ مشیر نامے کی ایک کاپی میں پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھی آگاہ ہو چکا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک نواز کی موت 10 جنوری کی صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ میرو کے حق میں جاتی تھی۔ خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات میرو کی انگلیوں کے نشانات سے قطعی مختلف تھے۔ عدالت نے میرو کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ مقدمے کی ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ دے دی۔ میرو کو جوڈیشل کسٹڈی کے تحت جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اپنے اقبالی بیان کی ساری ذمہ داری اس نے پولیس پر ڈال دی تھی۔ میں عدالت سے باہر آیا تو میرو کی ماں میرے ساتھ تھی۔ وکیل صاحب، میرو کو تو سزا ہو گئی ہے، اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ تو کہہ رہے تھے وہ رہا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میرو کو عدالت نے سزا نہیں سنائی ہے، ابھی تو مقدمہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں 1-2 پیشیوں میں اس کی ضمانت کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رسولن بی بی اس دوران میں ملک نواز علی کے بنگلے کو خیر بات کہہ چکی تھی اور اپنے ایک رشتہ دار کے جہاں اٹھائی تھی۔ برکت نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ اس روز دوسری عدالتوں میں بھی میرے چند مقدمات زیر سماعت تھے۔ رسولن بی بی کو رخصت کرنے کے بعد میں ایک دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ آج کا دن مجھے بہت مصروف رہنا تھا، پھر رات گھر جا کر میرو کی فائل کا مطالعہ بھی کرنا تھا۔ میں پیشی سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لینا چاہتا تھا، یہ میرا ہمیشہ سے معمول رہا تھا۔ اس روز عدالت میں خاصا رش تھا۔ میں نے حاضری لگانے کے بعد پیشکار سے اپنے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ آج پہلا کیس ہمارا ہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس کی گاڑی میں میرو کو عدالت میں لایا گیا۔ تفتیشی افسر ایک ASI تھا، اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میرو کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ جج صاحب کی آمد کے بعد مقدمے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں میں سے مقتول کا چوکیدار بندوق خان گواہوں کے کٹہرے میں لایا گیا۔ حلف اٹھانے کے بعد اس نے بیان دیا کہ 10 جنوری کی صبح وہ حسب معمول نماز فجر سے فارغ ہو کر بیرونی گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد بلقیس جہاں نے اسے گیٹ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ بلقیس جہاں کے جانے کے بعد اس نے گیٹ بند کر دیا۔ وہ بلقیس جہاں کو اتنی صبح گاڑی میں کہیں جاتے ہوئے دیکھ کر حیران تو ہوا تھا، مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے خیال میں تو ملک صاحب کو جانا چاہیے تھا۔ رات کو ملک نواز نے اس سے کہا تھا کہ وہ صبح برکت کو لینے ایئرپورٹ جائے گا اور یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اس بات کا ذکر وہ کسی اور سے نہ کرے۔ ملک صاحب کا ڈرائیور اپنی شادی کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے مردان گیا ہوا تھا۔ اس دوران میں ملک صاحب نے جب الس صبح ایئرپورٹ جانے کا تذکرہ کیا تھا تو بندوق خان نے مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ اجازت دیں تو بندوق خان خود جا کر اپنے چھوٹے مالک کو ایئرپورٹ سے لے آئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملک صاحب کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی اور اتنی سردی میں ان کا گھر سے نکلنا ان کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ مگر ملک صاحب نے یہ کہہ کر اس کی بات رد کر دی تھی کہ وہ ہر حال میں خود جانا چاہتے ہیں۔ بندوق خان اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ملک نواز علی کی موت کے بارے میں اسے اسی وقت پتا چلا تھا جب بلقیس جہاں برکت کے ساتھ واپس آئی تھی اور اس نے ملک صاحب کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی چیخو پکار شروع کر دی تھی۔ بندوق خان کا بیان ختم ہوا تو جج نے میری جانب دیکھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میں چاہوں تو جرح شروع کر سکتا ہوں۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بندوق خان، آپ نے اپنے حلفیہ بیان میں ابھی عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات مقتول نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ الس صبح اپنے بیٹے کو لینے ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے بجے جانے کو کہا تھا؟ انہوں نے وقت نہیں بتایا تھا، بس یہ کہا تھا کہ اذان کے بعد جائیں گے۔ میں نے پوچھا، آج کل فجر کی اذان کم و بیش 6 بجے ہوتی ہے، عام طور پر اذان کے 20-25 منٹ بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ لی تھی یا کچھ وقفے کے بعد پڑھی تھی؟ ہم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس وقت ہمارا گھڑی میں 6:20 ہوا تھا۔ آپ نے بتایا ہے کہ مقتول نے اذان کے بعد ایئرپورٹ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن جب وہ اذان کے بعد روانہ نہیں ہوا تو آپ کو تشویش نہیں ہوئی؟ ہوا تھا جناب، ہم کو تشویش ہوا تھا، مگر ہم نے سوچا شاید دیر سے جائے گا۔
ہمارا صاحب کا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے اس روز ہم مسجد بھی نہیں گیا، بلکہ اپنے کیبن میں ہی ہم نے نماز ادا کیا تھا۔ وکیل استغاثہ اطمینان سے میری کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ ابھی تک اس نے میرے کسی سوال پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے بندوق خان سے پوچھا، بندوق خان، جب مقتول کے بجائے اس کی بیوی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو رہی تھی تو آپ کو کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا؟ آپ بتا چکے ہیں کہ مقتول نے خود ایئرپورٹ جانے کے بارے میں رات ہی آپ کو آگاہ کر دیا تھا۔ ہم کو حیرت تو بہت ہوا تھا وکیل صاحب، مگر ہم نے سوچا صاحب کا طبیعت زیادہ خراب ہو گیا ہوگا جو بیگم صاحبہ خود جا رہا تھا۔ بندوق خان، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، آپ نے اپنی بیگم صاحبہ سے یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ ملک صاحب خود کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے بولا، نہیں جناب، ہم نے بیگم صاحبہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ بندوق خان، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اس میں یہ بات درج ہے کہ جب آپ نے مقتول کی بجائے اس کی بیوی کو گاڑی نکالتے ہوئے دیکھا تو اس سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ بلکہ جہاں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ ملک صاحب رات بھر شدید تکلیف میں مبتلا رہے تھے، چنانچہ اس نے انہیں آرام کرنے کی تاکید کی تھی اور خود برکت کو لینے ایئرپورٹ جا رہی تھی۔ بندوق خان، آپ کے کون سے بیان کو درست سمجھا جائے؟ وہ تذبذب کا شکار نظر آنے لگا۔ اس نے پریشان نظروں سے بلقیس جہاں کی جانب دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ہم نے پولیس کو ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ جناب عالی، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پولیس نے گواہوں کے جو بیان عدالت میں پیش کیے ہیں ان میں بندوق خان کے بیان میں وہ بات موجود ہے جس کے لیے گواہ انکار کر رہا ہے۔ بیان کے نیچے گواہ کا نشان انگوٹھا بھی موجود ہے۔ جج نے بندوق خان سے کہا، وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیا جائے۔ بندوق خان نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، ہم کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے جناب، پولیس نے ہم سے جو پوچھا ہم نے بتایا، ہم نے ایسا کوئی بات نہیں کہا تھا، پولیس نے اپنی طرف سے خود ہی لکھ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے بندوق خان، میں نے اپنے انداز میں ذرا سی تبدیلی کرتے ہوئے سوال کیا، بلقیس جہاں کی گاڑی کتنے بجے بنگلے سے روانہ ہوئی تھی؟ ہمارے کیبن میں دیوار کا گھڑی لگا ہوا ہے، بندوق خان نے بتایا۔ بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد ہم گیٹ بند کر کے اپنے کیبن میں آ گیا تھا، اسی وقت ہمارا نظر گھڑی پر پڑا تھا، ٹھیک 6:30 بجے کا وقت تھا۔ جج نے اپنے کاغذات میں کچھ نوٹ کیا۔ میں نے بندوق خان سے سوال کیا، بیگم صاحبہ کی واپسی کب ہوئی تھی؟ دوپہر سے کافی دیر پہلے، بندوق خان نے بتایا، ہم نے وقت نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ بندوق خان کے بعد تصدق حسین گواہوں کے کٹہرے میں آیا۔ اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ 9 جنوری کی رات اس کے مالک کے بیٹے کی سالگرہ تھی، اس لیے ان کی کوٹھی میں رات گئے تک خوب ہنگامہ رہا تھا۔ تصدق حسین مذکورہ کوٹھی میں چوکیدار تھا اور یہ کوٹھی ملک نواز علی کے بنگلے کے عقب میں واقع تھی۔ ملک نواز کے بنگلے کا عقبی دروازہ کوٹھی کی جانب ہی کھلتا تھا۔ تصدق حسین نے بتایا، میں رات تقریباً 2 بجے فارغ ہوا تھا، مہمان ایک ایک کر کے جا رہے تھے اور مجھے بار بار ان کے لیے گیٹ کھولنا پڑتا تھا۔ جب آخری مہمان جا چکا تو میں نے سکون کی سانس لی۔ اس وقت 2:10 ہوئے تھے۔ میں نے گیٹ کو اندر سے لاک کیا اور سونے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں فوراً باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ شاید رات کو زیادہ کھا لینے کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا۔ باتھ روم میں اچھا خاصا وقت گزارنے کے بعد میں فارغ ہوا تو سوچا چلو جاگ تو گیا ہی ہوں، کیوں نہ ایک چکر کوٹھی کے سامنے کے حصے کا بھی لگا لوں۔ میں نے اچھی طرح گھوم پھر کر تسلی کر لی۔ بیرونی گیٹ کے تالے کو چیک کرنے کے بعد میں اپنے کوارٹر کی جانب جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے ملک صاحب کے پچھواڑے ایک شخص کو مشکوک انداز میں گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سردی سے بچنے کے لیے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ میں نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا اور اپنے کوارٹر میں جا کر سو رہا۔ دوسرے روز ملک صاحب کے قتل کا چرچا ہوا تو مجھے وہ پرسرار شخص یاد آ گیا۔ پھر پولیس کے پوچھنے پر میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ تصدق حسین نے پولیس کو جو بیان دیا تھا کم و بیش ویسا ہی بیان اس نے آج بھی دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے گی۔ میں خواہ مخواہ جرا کر کے عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری جانب سے جب کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں ہوا تو جج نے اگلے گواہ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اگلا نمبر برکت کا تھا۔ وہ بیچارہ یہاں پہنچتے ہی مشکلات میں گھر گیا تھا۔ پہلے تو باپ کی موت کا صدمہ ہی کچھ کم نہ تھا اور اب پولیس اور کورٹ کے چکر نے اسے خاصا پریشان کر رکھا تھا۔ باپ سے اس کے لاکھ اختلاف سہی، لیکن بہرحال وہ اس کا باپ تھا۔ رسولن کی زبانی مجھے برکت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا، جس کے مطابق وہ ایک نہایت ہی معقول اور سمجھدار شخص تھا۔ اس نے اپنا طویل بیان مکمل کیا تو میں نے رسولن سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں
جرح شروع کی۔ برکت صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ اپنے والد کی دوسری شادی سے خوش نہیں تھے اور آپ نے ان سے عرصہ ہوا قطع تعلق کر رکھا تھا، پھر اپنی اچانک آمد کی وجوہات بتائیں گے؟ مجھے اعتراض ہے جناب، وکیل استغاثہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز آواز میں کہا۔ جناب علی، فاضل وکیل کا سوال غیر متعلق ہے، موجودہ مقدمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب علی، یہ سوال غیر متعلق نہیں ہے۔ گواہ برکت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک نواز علی نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے باصرار یہاں بلایا تھا اور اس بات کو اپنی بیوی بلقیس جہاں سے پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی تھی، بلکہ مقتول طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی صبح اپنے بیٹے کو لینے خود ایئرپورٹ جانا چاہتا تھا۔ عدالت کے علم میں یہ بات آنا چاہیے کہ ایسی کون سی بات تھی جس کا ذکر مقتول نے اپنی بیوی سے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بات اب ملک صاحب سے تو پوچھی نہیں جا سکتی۔ اگر وکیل استغاثہ ایسا کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخری جملہ میں نے دانستہ استغاثہ کے وکیل کو چڑھانے کے لیے ادا کیا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کا اعتراض رد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ برکت صاحب، مقتول نے آپ کو بتایا تو ہوگا کہ اچانک اسے آپ کو بلانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے وصیت نامے کا ذکر کیا تھا۔ وہ میری موجودگی میں نیا وصیت نامہ لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے فون پر مجھے بتایا تھا، حالانکہ کافی عرصے سے ہمارے درمیان برائے نام ہی رابطہ رہ گیا تھا۔ ممی کی ڈیتھ کے بعد میں ڈیڈی سے بالکل ہی متنفر ہو گیا تھا۔ میں تو ممی کی موت کا ذمہ دار بھی ڈیڈی ہی کو سمجھتا ہوں۔ اگر وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیتے تو شاید وہ آسانی سے موت سے ہمکنار ہوتی، کیونکہ ڈاکٹروں نے ممی کی متوقع موت کا اعلان تو بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ نعیمہ خاتون کینسر ایسے موذی مرض میں مبتلا تھی، غالباً ہاسپٹل میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ واقعی ایک غیر متعلق سوال تھا، لیکن میں نے دانستہ یہ ذکر چھیڑا تھا۔ اس طرح برکت سے بہت مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ رسولن کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ برکت اپنی ماں کو بے انتہا چاہتا تھا۔ نعیمہ خاتون کے آخری سانسوں میں برکت اس کے پاس تھا۔ ملک نواز علی کو تو اپنے بزنس ہی سے فرصت نہیں تھی۔ وہ سمندر پار بستر مرگ پر پڑی نعیمہ پر کیا توجہ دیتا؟ پھر اب نعیمہ اس کے کسی مصرف کی بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی دل بستگی کے لیے بلقیس جہاں جو موجود تھی۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا۔ برکت نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس سے پیشتر بھی وہ نیو یارک کے ایک معروف ہاسپٹل میں کئی بار علاج کی غرض سے آ چکی تھی۔ مرنے سے پہلے وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے عمل سے بھی گزر چکی تھی۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ ڈاکٹروں نے ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کیا تھا۔ جناب علی، یہاں قتل کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، نہ کہ ہم نعیمہ خاتون کی بیماری کی داستان سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا۔ فاضل وکیل عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح کی جذباتی کہانیاں سنا کر جنہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہا، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، برکت صاحب، ملک صاحب نے آپ کی غیر موجودگی میں دوسری شادی کی تھی۔ یہاں آ کر آپ پہلی بار اپنی سوتیلی والدہ بلقیس جہاں سے ملنے والے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ انہیں پہچان لیں گے؟ پہچان کا کیا سوال جناب، برکت نے جلدی سے کہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی کی بجائے بلقیس جہاں میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوں گی۔ مجھے تو ڈیڈی نے خود خاص طور پر یہ بات کہی تھی کہ وہ میری آمد سے اپنی نئی منکوہہ کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے دانستہ یہ سوال کیا تھا تاکہ یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر آ جائے۔ آپ نے بلقیس جہاں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے خود کو کیا کہہ کر آپ سے متعارف کرایا تھا؟ میرا مطلب ہے، آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ وہ آپ کے والد کی دوسری بیوی ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ آنے پر رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ بقول آپ کے ملک صاحب نے آپ کی آمد کو بلقیس جہاں بیگم سے خفیہ رکھنے کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے میری تصویر سے مجھے پہچان لیا تھا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب میں نے پوچھا کہ ڈیڈی کیوں نہیں آئے تو انہوں نے بتایا کہ ڈیڈی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ میں نے یقین کر لیا اور ان کے ساتھ چلا آیا۔ جج کئی بار گھڑی کی جانب دیکھ چکا تھا۔ میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، برکت صاحب، آپ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ آپ کی فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی۔ کیا آپ نے اس کی اطلاع ملک صاحب کو دی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا، اس کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ مجھے بورڈنگ کارڈ مل چکا تھا جب معلوم ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ آدھا گھنٹہ رینگتے ہوئے 3 گھنٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ہمارے جہاز نے 3 گھنٹے کی تاخیر سے پرواز کی تھی۔
آپ کو نارمل وے میں کتنے بجے کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا؟ میرا مطلب ہے اگر فلائٹ لیٹ نہ ہوتی تو آپ کتنے بجے پہنچ جاتے؟ صبح 5:56 ارائیول کا وقت تھا، یعنی جب آپ اپنے ملک کی سرزمین کو چھوتے تو فجر کی اذان ہو رہی ہوتی۔ میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں نے اس کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، بنگلے پر آپ کس وقت پہنچے تھے؟ میں نے ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ سے نکلتے ہوئے گھڑی دیکھی تھی۔ میری گھڑی میں اس وقت 10 بجے تھے۔ میں نے جہاز میں سوار ہوتے ہی اسے پاکستانی وقت کے مطابق سیٹ کر لیا تھا۔ ایئرپورٹ سے بنگلے کا راستہ بمشکل 10-15 منٹ ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم گھر کب پہنچے ہوں گے۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ سماعت کی تاریخ دے دی۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو رسولن بی بی میرے ساتھ تھی۔ میرو کو پولیس اپنی نگرانی میں لے گئی تھی۔ میں رسولن کو تسلی دے کر رخصت کر چکا تو مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دے کر مخاطب کیا، وکیل صاحب 1 منٹ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ برکت تھا۔ وہ تیزی سے میری طرف آ رہا تھا۔ میں برآمدے ہی میں رک گیا۔ وہ اکیلا ہی میرے پاس آیا تھا۔ کچھ فاصلے پر بلقیس جہاں بھی کھڑی ہوئی مجھے نظر آ گئی۔ جی فرمائیے برکت صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ برکت میرے نزدیک آیا تو میں نے استفسار کیا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وکیل صاحب۔ اس نے شائستہ انداز میں کہا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ کنکھیوں سے بلقیس جہاں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے پرسرار انداز نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، آپ کل میرے دفتر تشریف لے آئیں۔ میں نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے تھماتے ہوئے کہا، کل عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں ہے، میں پورا دن اپنے دفتر ہی میں گزاروں گا۔ آپ 11 بجے کے بعد کسی بھی وقت تشریف لے آئیں۔ اس نے چپکے سے کارڈ مجھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب تک میرے پاس کھڑا رہا تھا، میں نے محسوس کیا تھا اس دوران میں بلقیس جہاں بے چین نظروں سے ہماری جانب ہی دیکھتی رہی تھی۔ میں اس پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دوسرے روز ٹھیک 11 بجے وہ میرے دفتر میں موجود تھا۔ میں اس وقت اپنے ایک سابق موکل سے کسی معاملے پر بات چیت کر رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو میری سیکرٹری نے اسے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، گزشتہ روز میں نے عدالت میں آپ کی پیشہ ورانہ مہارت کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، میں بھی آپ کی خدمات اپنے اس سلسلے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کس سلسلے میں مجھے اپنا وکیل مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ڈیڈی کے قاتل کو پھانسی پر لٹکوا دیں۔ وہ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرو میرا موکل ہے، میرا کام اسے عدالت سے انصاف دلانا ہے۔ وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت پھانسا گیا ہے، اور انشاءاللہ میں اسے بری کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا مطلب بھی یہی ہے وکیل صاحب۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے سمجھایا، میں بھی میرو کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ اتنا بڑا قدم کسی بھی طرح نہیں اٹھا سکتا۔ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ رسولن کی خدمات میرے سامنے ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سوچتا ہوں تو سر میں ٹیسیں سی اٹھنے لگتی ہیں۔ آپ چاہیں اور کوشش کریں تو ڈیڈی کے قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ قاتل تک پہنچنا پولیس کا کام ہے، میرا کام تو اپنے موکل کو انصاف دلوانا ہے۔ میں نے ہمدردی سے کہا، اگر آپ میرو کو قاتل نہیں سمجھتے تو مجھے بتائیں، آپ کی نظر میں کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ملک صاحب کی جان کے در پہ ہو؟ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ برکت سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ بولا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کافی عرصے سے ان کے معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ مجھے تعلیمی اخراجات کے لیے وہ باقاعدگی سے ایک معقول رقم بھیجتے رہتے تھے۔ میں نہیں جانتا ان دنوں کن کن لوگوں سے ان کے کیا کیا معاملات چل رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، آپ نے عدالت میں کسی وصیت نامے کا ذکر کیا تھا؟ وہ کچھ دیر تک پرخیال انداز میں خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ڈیڈی علم نجوم پر بہت اعتقاد رکھتے تھے، اور کبھی کبھی وہ اس شہر کے ایک مشہور و معروف نجومی کے پاس اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ڈیڈی نے جب مجھے پاکستان بلانے کے لیے اصرار کیا تھا تو بتایا تھا کہ ان کے نجومی نے ان کے لیے خراب وقت کی پیش گوئی کی تھی اور کچھ مفید مشورے بھی دیے تھے۔ ڈیڈی نجومی کے ان مشوروں کی روشنی میں اپنی وصیت میں کچھ تبدیلی کر کے نئی وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے وکیل کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا، اور بس میری آمد کا انتظار تھا۔ پھر میں آیا تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت زار سنبھلی تو میں نے کہا، برکت صاحب،
آپ ذرا سوچ کر ٹھیک ٹھیک بتائیں۔ میں نے جملہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے ڈیڈی کی موت سے کس شخص کو فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ میرا مطلب ہے ان کی دولت، جائیداد اور کاروبار وغیرہ کس کے حصے میں آتا؟ ظاہر ہے ان کی بیوی بلقیس جہاں اور میں، ان کا بیٹا ہی دو ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو ان کی وفات کے بعد ہر چیز کے حقدار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک صاحب جس وصیت نامے میں تبدیلی کے خواہاں تھے، اس میں درج وصیت کی نوعیت کیا تھی؟ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ملک صاحب کے وکیل کو ملک صاحب کی موت کا پتہ تو چل گیا ہوگا۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ میری فون پر ان سے بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی ملاقات نہیں ہو سکی، برکت نے بتایا۔ 9 جنوری کی صبح سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے انہیں ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی دائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا۔ وہ اس روز سے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ان سے گھر پر ہی ملاقات کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ حادثے کے بارے میں سن کر میں چونک پڑا اور فوری طور پر میرا ذہن ایک شناسا وکیل فیروز چغتائی کی طرف چلا گیا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب کے وکیل کا نام فیروز چغتائی تو نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ انہیں جانتے ہیں کیا؟ چند پیشہ ورانہ ملاقاتیں نہیں ہیں، میں نے کہا۔ آج شام گھر پر ان سے مل لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ بہت اچھا رہے گا، اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ ضرور چلیں، میں نے خوش دلی سے کہا۔ فیروز چغتائی صاحب اس کیس میں ہماری خاصی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر ہمارے درمیان اس کیس سے متعلق گفتگو ہوتی رہی، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر برکت رخصت ہو گیا۔ فیروز چغتائی سے مجھے بہت کارآمد معلومات حاصل ہوئیں۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں جن سے میرے بعض شکوک یقین میں بدل گئے۔ میں نے اس کیس کے بارے میں جو اندازے قائم کیے تھے، فیروز چغتائی سے ملاقات کے بعد ان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اگلی سماعتوں کے دوران یہ باتیں رفتہ رفتہ کھل کر سامنے آتی چلی گئیں۔ عدالتی کارروائیاں اور ان کی تفصیلات، مقدمے کی طوالت، پیشیاں، قانونی ضابطے، سب بے انتہا صبر آزما چیزیں ہیں۔ کبھی جج موجود نہیں ہے تو کبھی وکیل غیر حاضر ہے۔ پھر ہر عدالت میں کیسوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پیشکار کے تعاون کے بغیر تو باری آنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ باری آ بھی جائے تو ممکن ہے کوئی اور پیچیدگی پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن جس گواہ کی باری ہوتی ہے وہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ الغرض خدا دشمن کو بھی عدالتوں کے چکر سے بچائے۔ آج کی پیشی میں بلقیس جہاں کی گواہی ہونا تھی۔ بلقیس جہاں اس کیس میں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے اب تک جو محنت کی تھی، اس کے نتیجے میں بلقیس جہاں کو میں نے اپنے خصوصی ٹارگٹ کے لیے چن لیا تھا۔ وہ حلفیہ بیان دینے کے بعد فارغ ہوئی تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ محترمہ بلقیس جہاں، مقتول کے بیٹے برکت نے بتایا ہے کہ مقتول نے اپنے بیٹے کی آمد سے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ دانستہ آپ سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ برکت کا بیان جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اسے یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یعنی آپ مقتول کے بیٹے کی آمد سے باخبر تھی؟ میرا مطلب ہے مقتول نے آپ کو سب کچھ بتا رکھا تھا؟ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے بتایا ہے کہ برکت نے جھوٹا بیان دیا ہے۔ آپ عدالت کو بتائیں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے برکت مجھ سے جیلس ہے۔ اس کی وجہ؟ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ فاضل وکیل نے عدالت سے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی گواہ کو غیر ضروری سوالات میں الجھا کر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا جناب، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ مقتول نے اپنے بیٹے کو کسی ضروری کام کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں اپنی وصیت میں کوئی تبدیلی کرانا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے اپنی اہلیہ سے بھی پوشیدہ رکھی تھی۔ یہ حقیقت بھی عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ برکت مقتول کی بلقیس جہاں سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ وہ اپنی والدہ نعیمہ خاتون کی موت کا ذمہ دار مقتول کو سمجھتا تھا۔ اس حوالے سے وہ بلقیس جہاں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ پھر بلقیس جہاں وہ ہستی ہیں جس نے مقتول کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کے خیال میں برکت آپ سے جیلس ہے؟ اس نے دشمنی میں ایسا بیان دیا ہے جس سے آپ کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ برکت کون سی تاریخ اور کون سی فلائٹ سے پاکستان پہنچ رہا ہے۔ یعنی مقتول نے آپ کو سب کچھ بتا رکھا تھا؟ جی ہاں۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ کے چوکیدار بندوق خان کے بیان سے برکت کی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقتول نے برکت کو بتا رکھا تھا کہ وہ خود ایئرپورٹ پر اسے لینے جائے گا۔
پھر آپ کیسے ایئرپورٹ پہنچ گئی؟ جناب عالی، معلوم ہوتا ہے فاضل وکیل کی یادداشت خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بیچ میں ٹانگ پھنساتے ہوئے کہا۔ بندوق خان نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے مقتول کی بجائے جب بلقیس جہاں کو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کی وجہ دریافت کی تھی، اور بلقیس جہاں نے کوئی وجہ بتائی بھی تھی۔ وکیل صاحب، ذرا ذہن پر زور دیں۔ ذہن پر زور دینے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے وکیل صاحب، میں نے مسکرا کر وکیل استغاثہ سے کہا۔ آپ اپنا ریکارڈ درست فرما لیں۔ گواہ بندوق خان فاضل عدالت میں اس بات سے انکار کر چکا ہے کہ اس نے اس نوعیت کا کوئی بھی بیان پولیس کو دیا تھا۔ غیر ضروری بحث سے پرہیز کیا جائے، جج نے حکم دیا، پھر مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ برکت علیہ الصبح کراچی پہنچ رہے ہیں؟ مجھے ملک صاحب نے بتا رکھا تھا، اور انہی کے کہنے پر میں ایئرپورٹ گئی تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت یہ تصدیق کر لی تھی کہ فلائٹ اپنے وقت پر پہنچ رہی ہے؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، گویا آپ کو ایئرپورٹ پر پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی۔ جی ہاں۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے ایئرپورٹ کے باہر 3 گھنٹے انتظار کرنے کو کیوں ترجیح دی؟ آپ واپس آ کر یہ 3 گھنٹے آرام سے گھر میں گزار سکتی تھیں۔ آپ کے گھر سے بسہولت 15 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے اس جرم میں پھانسی چڑھوا دیں جناب وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ خواہ مخواہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی بی، جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں، جج نے بلقیس جہاں سے کہا۔ وہ بولی، میری مرضی، میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ آپ کو میرے ایئرپورٹ پر انتظار کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ محترمہ بلقیس جہاں، جب آپ ایئرپورٹ جانے کے لیے روانہ ہو رہی تھیں اس وقت مقتول کیا کر رہا تھا؟ وہ سو رہے تھے، رات بھر وہ شدید بے چینی میں مبتلا رہے تھے۔ کوئی 4 بجے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں بیزاری ایاں تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت انہیں اپنی روانگی کے بارے میں مطلع کیا تھا؟ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ محترمہ بلقیس جہاں، جس خنجر سے آپ کے شوہر کو قتل کیا گیا، آپ کے بقول وہ خنجر ملزم میرو کی ملکیت ہے۔ پولیس کو آپ نے یہی بیان دیا تھا۔ آپ فاضل عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ کیسے جانتی تھیں کہ وہ خنجر میرو کا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ اسے میرو کے پاس دیکھا تھا۔ یہ واردات سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 2 ماہ پہلے، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ یعنی 2 ماہ پیشتر دیکھا ہوا خنجر آپ کی یادداشت میں محفوظ رہ گیا تھا اور آپ نے اسے دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو میری یادداشت پر شبہ ہی کیوں ہے؟ یقیناً آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، میں نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ واردات سے 15-20 روز پہلے ملزم کی والدہ نے یہی خنجر آپ کے حوالے کیا تھا اور آپ نے اس خطرناک ہتھیار کو کہیں پھینک دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میری یادداشت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے؟ مثلاً مجھے کون مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ رسولاً۔ اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بات بناتے ہوئے جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے رسولاً اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتی ہے۔ محترمہ بلقیس جہاں، پولیس نے اپنی رپورٹ میں قتل کا محرک محبت اور رقابت کو قرار دیا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ وکیل صفائی ایک باعزت خاتون پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جناب عالی، میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا۔ میں نے پولیس کے موقف کا ذکر کیا تھا۔ کوئی شخص بلا جواز قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ ہر قتل کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی محرک موجود ہوتا ہے۔ پولیس نے میرے موکل کو قاتل ٹھہرایا ہے۔ قتل کے محرک پر بات کرنے سے بلقیس جہاں کی حد تک عزت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ فاضل وکیل سے میری استدعا ہے کہ وہ اپنی توانائی کو بچا کر رکھیں۔ انہیں بھی عدالت پورا موقع دے گی۔ ابھی تو انہیں ملزم اور صفائی کے گواہوں پر جرح کرنا ہے۔ بیگ صاحب، آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں، جج نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے خود احساس تھا اور میری کوشش تھی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نمٹا دوں۔ میں نے آج کی سماعت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کر رکھی تھی۔ ایڈوکیٹ فیروز چغتائی سے ملاقات کے بعد میں خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں جلد یا بدیر اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فیروز چغتائی کے خدشات اور رسولن کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اب تک میں خاصی تحقیق کر چکا تھا اور اس کیس کی گمشدہ کڑیاں تلاش کرنے میں کامیاب رہا تھا۔
اپنی اس ارکریزی کو قانونی لباس پہنا کر عدالت کے کمرے میں پیش کرنے کا کام ابھی باقی تھا، سو اس کے لیے میری جدوجہد جاری تھی۔ مجھے یقین تھا جلد یا بدیر میں اصل قاتل کو بے نقاب کر لوں گا۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق اپنے سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے ملک نواز علی سے جس وقت شادی کی تب آپ کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 22 سال۔ آپ کے خیال میں ملک صاحب کی عمر شادی کے وقت کیا ہوگی؟ لگ بھگ 50 سال، بلقیس جہاں نے بتایا۔ میں نے اگلا سوال کیا، محترمہ بلقیس جہاں، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ملک نواز علی سے دولت کے لالچ میں شادی کی تھی؟ یہ بات جھوٹ ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ ملک صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ملک صاحب آپ سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ملک صاحب سے شادی کرنے کا فیصلہ کس بنا پر کیا تھا؟ وہ جذبز ہو کر بولی، مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ محبت کرنا واقعی کوئی جرم نہیں ہے، میں نے کہا۔ محترمہ بلقیس جہاں، کیا یہ بات کچھ عجیب سی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ جیسی حسین و جمیل لڑکی کسی بدصورت شخص سے محبت کرنے لگے، جبکہ اس کے آس پاس ہی اس پر جان نچھاور کرنے والا ایک وجیح شخص موجود ہو؟ جج نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ بلقیس جہاں کے چہرے پر بھی ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ میں نے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، کیا آپ کی شادی آپ کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کے والدین آپ کے اس فیصلے سے خوش تھے؟ اس نے پریشان نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، فاضل وکیل محترمہ بلقیس جہاں کی ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے اور اپنی پسندیدہ شخصیت سے شادی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فاضل وکیل اپنے سوالات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو بجا جانا، پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ وضاحت کریں۔ میں نے کہا، جناب عالی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مقتول ملک نواز علی نے خاصی رنگین زندگی گزاری۔ ایسی شہرت رکھنے والے شخص کی جانب عام طور پر شادی کی نیت سے لڑکیاں مائل نہیں ہوتی، جبکہ نہ صرف وہ بدصورت ہو بلکہ معمر بھی ہو۔ کسی خاص مقصد کے بغیر کوئی خوبصورت لڑکی ایسے شخص سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ محبت ایک بے غرض جذبے کا نام ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے فوراً اٹھ کر کہا۔ فاضل وکیل محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ محبت کی توہین کو میں گناہ عظیم سمجھتا ہوں وکیل صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے محترمہ بلقیس جہاں کے محبت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ محبت کی توہین پر اعتراض ہے۔ کیا مطلب؟ وکیل استغاثہ اچھل پڑا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہی کہا۔ محترمہ بلقیس جہاں ملک نواز علی سے شادی کرنے سے پہلے بھی کسی کی محبت میں گرفتار تھی۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں کٹہرے میں کھڑی بلقیس جہاں پر لگی ہوئی تھی۔ اپنی بات کی وضاحت کریں بیگ صاحب، جج نے کہا۔ میں نے بلقیس جہاں سے پوچھا، محترمہ کیا یہ سچ ہے کہ ملک نواز علی سے شادی کرنے سے پیشتر آپ شعیب درانی نامی کسی شخص سے محبت کرتی تھیں؟ یہ جھوٹ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ بکواس کرتے ہیں، آپ انہی وکیلوں میں سے ہیں جو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بی بی جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں، جج نے بلقیس جہاں کو ہدایت کی۔ پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی جرات جاری رکھیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے میں نے بلقیس جہاں کی شادی کا تذکرہ چھیڑا تھا، جج خصوصی طور پر اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے بلقیس جہاں کی جانب رخ پھیر کر کہا، محترمہ بلقیس جہاں، کیا یہ سچ ہے کہ 9 جنوری کی رات شعیب درانی آپ کے بنگلے پر موجود تھا؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ اکثر و بیشتر ہمارے گھر پر آتا رہتا ہے۔ جب سے ملک صاحب بیمار رہنے لگے تھے وہ باقاعدگی سے فیکٹری نہیں جا پاتے تھے، اس لیے مجبوراً شعیب کو ضروری ہدایات کے لیے گھر آنا پڑتا تھا۔ آپ ہمارے مینیجر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں وکیل صاحب؟ یہ بھی بتا دوں گا محترمہ، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ 9 جنوری کی رات شعیب درانی کتنے بجے تک آپ کے بنگلے پر رہا تھا؟ ڈنر اس نے ہمارے ساتھ ہی کیا تھا، میرا خیال ہے وہ کوئی 11:30 بجے رخصت ہوا ہوگا۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ ملک صاحب کے کاروبار سے بڑی حد تک واقفیت رکھتی ہیں، شادی سے پہلے آپ ان کی سیکرٹری بھی رہ چکی ہیں، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ شعیب درانی کو ملک صاحب کتنی تنخواہ دیتے تھے؟ 30,000، بلقیس جہاں نے جواب دیا۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے پولیس میں جو رپورٹ درج کروائی تھی اس میں ملک نواز علی کے قتل کے علاوہ یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کے گھر سے 1 لاکھ روپے بھی چوری ہوئے تھے،
جو مقتول نے وقوع سے 1 روز پیشتر کپڑوں کی الماری میں رکھے تھے۔ آپ بتا سکتی ہیں کہ اتنی بڑی رقم یوں ہی کپڑوں کی الماری میں کیوں رکھ دی گئی تھی؟ آپ کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہوگی، وہ رونت سے بولی، اور آپ کے اس سوال کا مناسب جواب تو ملک صاحب ہی دے سکتے تھے۔ ملک صاحب جواب دینے کے قابل ہوتے تو پھر اس کٹراک کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے معنی خیز نظروں سے بلقیس جہاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ سے میرا آخری سوال ہے، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ میں نے بلقیس جہاں کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ 10 جنوری کی تاریخ میں شعیب درانی نے اپنے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے جمع کرائے تھے۔ آپ اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ یہ تو آپ شعیب درانی ہی سے پوچھیں۔ الفاظ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے برآمد ہوئے۔ میں نے بغور دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہنا اس کے لیے دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ کٹہرے کی دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شعیب درانی سے بھی پوچھ لیں گے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے استدعا کی۔ جناب عالی، محترمہ بلقیس جہاں کے بیان کے مطابق مقتول ملک نواز علی کا مینیجر شعیب درانی 9 جنوری کی رات کو 11 ساڑھے 11 بجے تک ان کے گھر پر موجود تھا۔ فاضل عدالت جانتی ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ملک نواز علی کی موت 10 جنوری کی صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی، یعنی مینیجر شعیب درانی کی بنگلے سے روانگی اور ملک صاحب کی موت کے درمیان تقریباً 5 گھنٹے کا وقفہ حائل ہے۔ مقتول کی بیوہ بلقیس جہاں نے اپنے بیان میں بھی یہ بتایا ہے کہ مقتول نواز علی وقوع کی رات طبیعت کی خرابی کے باعث دیر تک بے چینی میں مبتلا رہے تھے اور 4 بجے کے قریب ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح ایئرپورٹ جاتے وقت بلقیس جہاں نے مقتول کو جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس طرح دیکھا جائے تو مقتول نواز علی کی بیوہ کے علاوہ مینیجر شعیب وہ واحد شخص ہے جس سے مقتول نواز علی نے اپنی موت سے پہلے ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سر دست بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں فاضل عدالت سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مقتول کے مینیجر شعیب درانی کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بیان دینے کے لیے طلب کرے۔ وکیل استغاثہ نے میری درخواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہٰذا جج نے شعیب درانی کے نام سمن جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بلقیس جہاں کی گواہی کے بعد جج نے آئندہ تاریخ تک سماعت ملتوی کر دی۔ ملک نواز علی مرڈر کیس کو عدالت میں لگے ہوئے کم و بیش 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں مجھے بہت مصروف رہنا پڑا تھا۔ میرے 3-4 اور کیس بھی مختلف عدالتوں میں چل رہے تھے، مگر میرے لیے سب سے دلچسپ کیس یہی تھا، اور میں نے اس کیس کی تیاری کے لیے روز و شب ایک کر دیے تھے۔ کسی بے گناہ کو بری کروانے میں مجھے جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جب سے میں نے مقتول کے وکیل فیروز چغتائی سے تفصیلی ملاقات کی تھی، میں بہت پر امید ہو گیا تھا کہ آخر کار اپنے موکل کو انصاف دلوانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی سلسلے میں ایک روز میں اس اخبار کے دفتر میں بھی جا پہنچا جس نے ملک نواز علی کے قتل کو بتصویر بڑی تفصیل سے شائع کیا تھا۔ مذکورہ اخبار کے ایک نیوز ایڈیٹر سے میری دیرینہ شناسائی تھی۔ پھر جس بینک میں مقتول کے مینیجر شعیب درانی کا اکاؤنٹ تھا، اس بینک کے مینیجر سے مل کر بھی مجھے مفید معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ اگلی پیشی پر میں نے وکیل استغاثہ کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا۔ صفائی کے گواہوں میں میرو کا دوست مظفر علی اور میرو کی والدہ رسولن بی بی شامل تھے۔ وکیل استغاثہ نے گھما پھرا کر بہت سے سوالات کیے، مگر اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ گواہ مظفر علی نے وقوع کی رات ملزم کی اپنے گھر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی۔ ملزم کی ماں نے بھی اپنے بیٹے کی بے گناہی کے لیے بہت کچھ کہا تھا، مگر اس کی گواہی کا زیادہ تر حصہ جذبات سے مغلوب جملوں پر مشتمل تھا۔ اس روز کی عدالتی کارروائی میں ایسی کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی جس کے بیان کو ضروری سمجھا جائے۔ تاہم مقتول کا مینیجر شعیب درانی بھی اس روز عدالت میں موجود تھا، مگر اس روز میری باری نہ آ سکی۔ وکیل استغاثہ نے اتنا زیادہ وقت لے لیا تھا کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج سے درخواست کی کہ آئندہ پیشی پر میں شعیب درانی پر جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ 1 ماہ بعد میں پھر اسی عدالت میں موجود تھا۔ اس کیس کے باقی کردار پہلے سے وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنی حاضری لگائی اور پیشکار سے اپنے نمبر کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ دوسرا نمبر ہمارا ہے۔ اسی دوران میں ملزم میرو بھی تفتیشی افسر کی نگرانی میں عدالت میں آن پہنچا۔ میں نے تفتیشی افسر سے کہا، آج میں ایک خصوصی کردار پر جرح کروں گا، میری جرح کو ذرا دھیان سے سننا، ہو سکتا ہے تمہیں اس سے کچھ مدد مل جائے۔ جانے دے وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، آپ ہمیں ہمارا کام سکھانے کی کوشش نہ کریں، ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ ہمیں مشورہ دینے کی بجائے عدالت میں زور آزمائی کریں، شاید کوئی بات بن جائے۔
ویسے جج صاحب آپ کی لچھے دار باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے بڑا زوردار چالان پیش کیا ہے۔ اچھا، میں نے مسکراتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو چپڑاسی نے برآمدے میں جا کر آواز لگائی، شعیب درانی والمجیب درانی عدالت میں حاضر ہو۔ چند لمحوں کے بعد شعیب درانی عدالت کے کمرے میں داخل ہوا اور پرعزم قدموں سے چلتے ہوئے کٹہرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے کٹہرے میں ملزم امیر بخش عرف میرو پہلے سے موجود تھا۔ وکیل استغاثہ بھی آ چکا تھا۔ شعیب درانی کا مختصر بیان ہوا تو جج نے مجھے جرح کا اشارہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، شعیب درانی صاحب، وقوع کی رات آپ اپنے باس سے کس سلسلے میں ملنے آئے تھے؟ سلسلہ کیا ہوگا، ظاہر ہے میں ان کا مینیجر تھا، کام ہی کے سلسلے میں آیا تھا۔ میں کام کی نوعیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس نے بتایا، کچھ ضروری کاغذات پر ملک صاحب کے دستخط ہونا ضروری تھے۔ ملک صاحب چند روز سے فیکٹری نہیں جا رہے تھے، اس لیے مجھے خود حاضر ہونا پڑا۔ شعیب درانی صاحب، جس رات ملک نواز علی کو قتل کیا گیا، اس روز آپ کتنے بجے ان کے گھر پہنچے تھے؟ شام 6 بجے۔ آپ کی روانگی کتنے بجے ہوئی تھی؟ غالباً 11 بجے کا وقت تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ مقتول کے ملازم تھے، انہوں نے آپ کو اپنی فیکٹری کا مینیجر بنا رکھا تھا، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کا مقتول سے کوئی تعلق تھا؟ نہیں، ہمارے درمیان صرف مالک اور ملازم کا ہی تعلق تھا، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کے باوجود بھی آپ اکثر و بیشتر ان سے گھر پر ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ شعیب درانی صاحب، میں نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ وقوع کی رات لگ بھگ 5 گھنٹے مقتول کے گھر پر موجود رہے۔ آپ عدالت کو بتائیں گے کہ کاغذات پر دستخط کے بعد اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ بولا، دستخط تو چند منٹ میں ہو گئے تھے، ملک صاحب نے مجھے ڈنر کے لیے روک لیا تھا، پھر باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور 11 بج گئے۔ شعیب درانی صاحب، کیا آپ کی مقتول کے ساتھ ایسی بے تکلفی تھی کہ وہ ڈنر پر آپ کو روک لیں؟ وہ بہت ہمدرد اور خوش اخلاق انسان تھے، میرے ساتھ بڑے حسن و سلوک سے پیش آتے تھے، گویا آپ اکثر دیر دیر تک ان کے گھر پر رک جایا کرتے تھے؟ جی ہاں۔ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، عام طور پر میں زیادہ دیر ان کے پاس نہیں رکتا تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ نے عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات ملک نواز علی سے گفتگو کے دوران میں آپ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، یعنی آپ تقریباً 5 گھنٹے تک ان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنوں ملک صاحب کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی اور وہ بہت کم فیکٹری جاتے تھے، اس لیے آپ کو بار بار ان کے بنگلے پر آنے کی زحمت اٹھانا پڑتی تھی۔ آپ فاضل عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی دلچسپ باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، اور ملک صاحب بھی خراب طبیعت کے باوجود ان باتوں میں مگن تھے؟ وہ تھوک نکل کر بولا، ملک صاحب مارکیٹ میں ایک نئی پروڈکٹ لانا چاہ رہے تھے۔ ہماری فیکٹری میں سلک، جارجٹ اور ٹیشو تیار کیا جاتا ہے۔ اب ملک صاحب نے آرگنزا نام کے ایک اور کپڑے کی تیاری کا منصوبہ بنایا تھا، ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اچانک سوال کیا، شعیب درانی صاحب، بلکیس جہاں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ وکیل استغاثہ نے تیزی سے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، فاضل وکیل مقدمے کے اہم ترین گواہ کی توہین کر رہے ہیں اور غیر ضروری سوالات کر کے عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ ٹو دی پوائنٹ سوال کریں۔ میں نے جج کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا، شعیب درانی صاحب، آپ وقوع کی رات ملک صاحب کے بنگلے سے رخصت ہونے کے بعد کہاں گئے تھے؟ ظاہر ہے مجھے اپنے گھر ہی جانا تھا، اور کہاں گیا ہوں گا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ جج نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ بولا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ شعیب درانی صاحب، آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے؟ ناظم آباد میں۔ آپ کتنے بجے گھر پہنچے تھے؟ فجر کی اذان ہو رہی تھی، صحیح وقت کا مجھے اندازہ نہیں ہے، وہ روانی میں کہہ گیا، اور اگر ایسا نہیں تھا تو اس کی ڈٹائی دی دینی تھی۔ شعیب درانی صاحب، PCHS سے ناظم آباد پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 45 منٹ درکار ہوتے ہیں، آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کو یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے تقریباً 7 گھنٹے کیوں لگ گئے؟ کیا آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا؟ جی ہاں، یوں ہی سمجھ لیجئے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر آ کر گزرنے والے رنگ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر وہ مکاری سے اپنی بات نبھانے پر تل گیا تھا۔ آپ سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔
जज ने सरजनिश की। गरीबाबाद के करीब अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। मैं देर तक इसे स्टार्ट करने की नाकाम कोशिशों में लगा रहा। फिर करीब के पेट्रोल पंपों पर भी गया, मगर कहीं भी कोई मैकेनिक दस्तयाब नहीं हो सका। इसी दौरान में पुलिस की एक गाड़ी भी वहां आ गई। दफ्तर की गाड़ी में कागज पूरे नहीं थे। वो मुझे धमकियां देने लगे और आखिर मेरी जामा तलाशी लेकर जेब से 400 रुपए भी निकाल कर ले गए। मैं बहुत देर तक वहां परेशान रहा। आखिर सब्जी मंडी से आने वाली एक सुजुकी के ड्राइवर की मदद से अपनी गाड़ी को बांधकर घर पहुंचा तो मस्जिदों से अजान की सदाएं आ रही थीं। इसने रुक रुक कर सोचने की अदाकारी करते हुए एक मरबूत कहानी घर डाली। मैंने पूछा, शोएब दुरानी साहब, आपको मलिक साहब की मौत के बारे में कब पता चला? दोपहर में बल्कीस जहां साहबा ने फोन पर बताया था। आपने वो फोन कॉल कहाँ रिसीव की थी? मेरा मतलब है, आप इस वक्त कहाँ थे जब आपको मलिक साहब की मौत की खबर मिली? इसने बताया, इस वक्त मैं फैक्ट्री में था। आप अमूमन कितने बजे फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं? 10 बजे तक, वो बेसाख्ता बोला। फिर अपने बयान में इजाफा किया, लेकिन 10 जनवरी को मैं 11:30 बजे फैक्ट्री पहुंचा था। रात भर की बेगार के बाद ऐसा सोया कि 10 बजे से पहले आंख ही नहीं खुल सकी थी। शोएब दुरानी साहब, मलिक साहब आपको कितनी तनख्वाह देते थे? 30,000 रुपए, इसने बताया। फिर बोला, इसके अलावा भी मलिक साहब 5,000 रुपए माहाना बसूरत चेक दिया करते थे, जिसका सैलरी रजिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। मलिक साहब ने हिदायत कर रखी थी कि मैं इस रकम का जिक्र दूसरे मुलाजमीन से न करूं। लोहा गर्म हो चुका था। मैंने एक भरपूर चोट लगाई। शोएब दुरानी साहब, 10 जनवरी को आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए गए थे। इसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे आप? वो रट्टू तोते की तरह फरफर बोला, वो मलिक साहब ने मुझे दिए थे। इसकी पेशानी पर खुनकी के बावजूद पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। किस मकसद के लिए? हमें 11 जनवरी को एक पार्टी को पेमेंट करना थी, वो कमजोर आवाज में बोला। नए सवाल ने इसे बड़ी हद तक एतमाद से महरूम कर दिया था। शोएब दुरानी साहब, जो रकम किसी पार्टी को दी जाने वाली थी वो आपके अकाउंट में कैसे पहुंच गई? मेरा मतलब है, अगर रकम को बैंक में जमा कराना ही मकसूद था तो इसे यकीनन फैक्ट्री के अकाउंट में जमा होना चाहिए था। अब वो बुरी तरह परेशान नजर आने लगा। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि जज बड़ी दिलचस्प नजरों से गवाह शोएब दुरानी को देख रहा था। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, शोएब दुरानी साहब, आपने कुछ देर कबल फाजिल अदालत को यह बात बताई थी कि वकुआ की रात मलिक साहब के बंगले से वापसी के दौरान में गरीबाबाद के नजदीक चंद पुलिस वालों ने आपको घेर लिया था और आपने 400 रुपए देकर इनसे जान छुड़वाई थी। पुलिस वाले जब किसी को घेरते हैं तो ठीक ठाक तरीके से इनकी तलाशी भी लेते हैं। 1 लाख की रकम इनकी तलाश से कैसे बच गई? वो अच्छा खासा नर्वस हो चुका था। मैंने देखा कि इसकी आंखों से खौफ झलक रहा था। वो मिनमिनाती हुई आवाज में बोला, मैंने वो रकम गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा दी थी। आजकल शहर में रजनी की वारदातें बहुत हो रही हैं। मैंने हिफाजत के नुक्ता नजर से रकम अपने पास नहीं रखी थी और मेरी बरवक्त एहतियात काम आ गई और रकम जाया होने से भी बच गई। मैंने अगला सवाल किया, हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, वो रकम अभी तक आपके अकाउंट में महफूज है। इसने इमदाद तलब नजरों से बल्कीस जहां की तरफ देखा। बल्कीस जहां इसे अपनी जानिब देखते हुए पाकर दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने दोनों की मुश्किल आसान करते हुए जज को मुखातिब किया, जनाब आली, मैं फाजिल अदालत से इस्तदा करता हूँ कि वो मुल्जिम अमीर बख्श उर्फ मीरू और गवाह शोएब दुरानी को हुक्म दे कि वो एक कागज पर दस्तखत करके आपके हवाले कर दें। मेरी इस अजीबो गरीब फरमाइश पर वकील इस्तगासा चुप न रह सका। वो बोला तो इसके लहजे में बरहमी का अंसर नुमाया था। जनाब आली, ये अदालत का कमरा है, ना कोई तमाशा का। वकील सफाई जाने क्या साबित करना चाहते हैं? आपको क्या एतराज है वकील साहब? जज ने वकील इस्तगासा से दरियाफ्त किया। मुझे एतराज है जनाब, वकील इस्तगासा ने एतराज बराए एतराज के तौर पर कहा। खामखा फाजिल अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। बेग साहब, आप क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जनाब अली, मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ करना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि मेरी ये इल्तिजा कबूल की जाए। जज ने मेरी फरमाइश पूरी करने की इजाजत दे दी। शोएब दुरानी और मीरू को एक एक कागज और कलम मुहैया किया गया। फिर दोनों ने जज की हिदायत के मुताबिक अपने अपने हिस्से के कागज पर दस्तखत सब्त कर दिए। दोनों कागज जज को पेश कर दिए गए। शोएब दुरानी ने दाएं हाथ से दस्तखत किए थे, जबकि मीरू ने बाएं हाथ से। जब मीरू ने हवालात में वकालतनामा पर दस्तखत किए थे तो मुझे मालूम हो गया था कि वो लेफ्ट हैंडेड है। जज ने दोनों के दस्तखत मुलाहिजा करने के बाद निगाह उठाकर मेरी जानिब देखा। मेरी दरख्वास्त पर अमल किया जा चुका था। मैंने गला साफ करके कहा, जनाब अली,
آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ ملزم میرو نے بائیں ہاتھ سے دستخط کیے ہیں، جبکہ مقتول کے سینے پر خنجر اتارنے والا شخص دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قتل میرو نے نہیں کیا۔ وکیل استغاثہ بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ جناب عالی، فاضل وکیل کو کیسے الہام ہوا کہ قاتل دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے؟ عدالت کی نظر میں ایسی فرضی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے فاضل وکیل کہانی گھڑنے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ اس نے تنزیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں نے کوئی فرضی بات نہیں کی، بلکہ اپنے موقف کو عدالت میں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وکیل استغاثہ نے حقارت سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی فائل میں سے چند تصاویر نکال کر جج کو پیش کر دی۔ میں نے وہ تصاویر اس اخبار کے دفتر سے حاصل کی تھیں جس نے ملک نواز علی کے قتل کی تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی۔ وکیل استغاثہ ہونکوں کی مانند جج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جج نے بغور تصاویر کا جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، جناب عالی، میں نے فاضل عدالت میں جو تصاویر پیش کی ہیں، ان میں سے ایک تصویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول جس بیڈ پر لیٹا ہوا ہے وہ بیڈ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تصویر میں مقتول بیڈ کی دیوار والی سائڈ پر چت لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی مقتول کا بایاں پہلو دیوار کے انتہائی قریب ہے۔ خنجر کو مقتول کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست کیا گیا ہے۔ تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ بیڈ کا سرہانہ بھی ایک دیوار سے لگا ہوا ہے، یعنی بیڈ روم کے ایک کونے میں سیٹ کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں بیڈ پر چڑھنے کے لیے بیڈ کی صرف سائڈ ہی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی یا تو پائنتی سے بیڈ پر چڑھا جا سکتا ہے یا بیڈ کی وہ سائڈ استعمال کی جا سکتی ہے جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے۔ فاضل عدالت اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتی ہے کہ تصویر میں مقتول جہاں اور جس پوزیشن میں لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے سینے میں خنجر اتارنے کے لیے قاتل کا دایاں ہاتھ استعمال ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جس کسی نے بھی مقتول نواز علی کے سینے میں خنجر اتارا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے۔ اور اس سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ قتل شعیب درانی نے کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے دخل در مقولات کرتے ہوئے نقطہ اٹھایا، لیکن یہ بات ضرور ثابت ہو جاتی ہے کہ قتل میرے موکل نے نہیں کیا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے استدعا کی، جناب عالی، مجھے اپنی بات پوری کرنے دی جائے اور فاضل وکیل کو صبر و سکون کی تلقین کی جائے۔ جج نے گھور کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اپنا بیان جاری رکھیں۔ میں نے کہا، جناب عالی، پولیس نے وقوع کا جو نقشہ تیار کیا ہے اس کی تفصیلات اس تصویر میں نظر آنے والی تفصیلات سے 100% مطابقت رکھتی ہیں۔ جج نے چند ثانیوں تک پولیس کی رپورٹ کے مندرجات کا جائزہ لیا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا، جناب عالی، اگر کسی شخص کے سینے میں خنجر اتارا جائے تو وہ آسانی سے جان نہیں دے دیتا، کچھ دیر تڑپتا پھڑکتا رہتا ہے، لیکن تصویر میں بستر کی حالت کوئی اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ وہاں کسی افراتفری کے آثار نظر نہیں آتے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مقتول نے کسی سے درخواست کی ہو کہ آؤ میرے سینے میں خنجر گھونپ دو، میں سی تک نہیں کروں گا اور چپ چپیتے جان دے دوں گا۔ میں نے ایک لمحے رک کر حاضرین عدالت کا جائزہ لیا، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب یا تو مقتول گہری نیند میں ہو، یعنی بے ہوشی کی حد تک گہری نیند میں، یا پھر وہ سری سے زندہ ہی نہ ہو۔ کیمیائی تجزیے کی رپورٹ پہلی صورت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی مقتول اس وقت عالم بے ہوشی میں تھا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں ڈائزیپام کی بھاری مقدار پائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مقتول بے خوابی کا شکار تھا اور ڈاکٹر نے مقتول کے لیے روش کمپنی کی تیار کردہ دوا ویلیم 2 تجویز کی تھی۔ ویلیم 2 دراصل دوا کا ٹریڈ نیم ہے، جبکہ اس میں پائی جانے والی اصل مسکن دوا ڈائزیپام کہلاتی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب مقتول کے سینے میں خنجر اتارا گیا اس وقت وہ ڈائزیپام کے زیر اثر تھا۔ جج دلچسپی سے میرا بیان سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ بات فاضل عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ وقوع کی رات مقتول سے ملنے والا آخری شخص شعیب درانی تھا۔ اس کی روانگی کے 5 گھنٹے بعد ملک نواز علی کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح مقتول کی بیوہ بلقیس جہاں جب 10 جنوری کی صبح برکت کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہوئی تو ان کی روانگی سے 1.5-2 گھنٹے پیشتر ملک نواز علی اس دنیا کو خیر بات کہہ چکا تھا۔ پھر گواہ شعیب درانی نے اپنی کار خراب ہونے اور پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جانے کی جو کہانی سنائی ہے وہ اس کی شخصیت کو مشکوک بناتی ہے۔ علاوہ ازیں مقتول کے دیے ہوئے 1 لاکھ روپے جو کسی کاروباری پارٹی کو دیے جانا تھے،
ان کے گواہ کے اکاؤنٹ میں منتقلی کیا معنی رکھتی ہے؟ واضح رہے کہ مقتول کی بیوہ نے وقوع کی رات بیڈ روم میں موجود کپڑوں کی الماری میں سے 1,00,000 روپے کے چوری ہونے کی رپورٹ بھی کی ہے، جو شعیب درانی کے واضح اعتراف کے بعد غلط اور بدنیتی پر مبنی ثابت ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہنا شروع کیا، جناب عالی، فنگر پرنٹس کی رپورٹ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ خنجر کے دستے پر پائے جانے والے نشانات ملزم میرو کی انگلیوں کے نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ وہ دونوں مشکوک افراد گواہ شعیب درانی اور مقتول کی بیوہ بلقیس جہاں کے فنگر پرنٹس لینے کی ہدایات جاری کرے تاکہ اس کیس کی کوئی واضح صورت سامنے آ سکے۔ میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ جج نے میری درخواست پر مذکورہ افراد کے فنگر پرنٹس لینے کے بارے میں متعلقہ حکام کے لیے ہدایات جاری کر دیں اور تفتیشی افسر پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ گواہ شعیب درانی پر خصوصی نظر رکھے اور اس پر پابندی لگا دی جائے کہ وہ اپنے علاقے کے تھانے کی میں رپورٹ کیے بغیر کہیں جانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد جج نے نئی تاریخ دے کر سماعت ملتوی کر دی۔ میں جب عدالت کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں پہنچا تو میں نے دیکھا تفتیشی افسر کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شعیب درانی کا ذرا خاص خیال رکھنا، اگلی پیشی پر مجھے اپنے موکل کی ضمانت منظور کروانا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرو کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرو کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ برکت نے میرو کی شخصی ضمانت دی تھی جسے عدالت نے منظور کر لیا تھا۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ نے قاتل کو بے نقاب کر دیا تھا۔ خنجر کے دستے پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات شعیب درانی کی انگلیوں کے نشانات سے میچ کر گئے تھے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ وہ شعیب درانی کو گرفتار کر کے نیا چالان پیش کرے۔ پھر حوالات کی مخصوص فضا میں پہنچ کر شعیب درانی ریکارڈ کی طرح بجنے لگا۔ پولیس والے تو پتھروں کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شعیب درانی کس کھیت کی مولی تھا؟ چند گھنٹوں کی پھینٹی نے اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بلقیس جہاں نے حیرت انگیز طور پر طوطا چشمی کا مظاہرہ کیا تھا اور شعیب سے ملنے تک نہیں آئی تھی۔ ایک ہی رات میں پولیس نے شعیب درانی سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ بلقیس جہاں اور شعیب درانی میں درینہ آشنائی تھی۔ ملک نواز علی کے آفس میں ملازمت دلوانے میں شعیب نے بلقیس جہاں سے بہت تعاون کیا تھا۔ ملک نواز علی خوبصورت عورتوں کا رسیہ تھا، مگر ابھی تک اس نے بلقیس جہاں کی طرف کوئی خاص پیش رفت نہیں کی تھی۔ پھر ملک صاحب کو اپنی ایک پروڈکٹ کے لیے ماڈلنگ کی ضرورت پیش آ گئی اور اس نے ایک فیشن شو کا پروگرام بنایا۔ تمام انتظامات مکمل تھے، مگر عین وقت پر پتہ چلا کہ ایک ماڈل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اب فوری طور پر کسی دوسری ماڈل کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگلے روز فیشن شو کا پروگرام تھا جو کہ ایک مقامی 4 اسٹار ہوٹل میں ہونا طے پایا تھا۔ ملک نواز علی کی پریشانی کا حل مینیجر شعیب درانی نے پیش کر دیا۔ شعیب درانی نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ بلقیس جہاں کو اس ماڈل کی جگہ پیش کیا جائے۔ ملک نواز نے جب اس تجویز پر غور کیا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بلقیس جہاں کو ماڈلنگ کے لیے تیار کرنا شعیب درانی کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ پھر فیشن میں بلقیس جہاں نے وہ قیامت ڈھائی کہ ملک نواز علی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نوعیت کا ہوش ربا حسن اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کئی دنوں سے بلقیس جہاں کو اپنی غیر نصابی سرگرمیوں کا حصہ بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فیشن شو کے اختتام پذیر ہونے سے پہلے اس کی سوچ میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ بلقیس جہاں کا بے مثال حسن نواز علی کے دل کی دنیا کو تہہ بالا کر چکا تھا اور وہ اسے اپنے دل کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ پھر بلقیس کو مسز نواز علی بننے میں دیر نہ لگی۔ شعیب درانی اپنے پلان کی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ 6 ماہ تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ بلقیس جہاں شعیب کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ یہ دونوں کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، مگر ان کی چاہت میں پوشیدہ لالچ کوئی سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ منفی سوچ کے مالک مجرمانہ ذہن رکھنے والے انسان تھے۔ بلقیس جہاں کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ملک نواز علی کی حیثیت اس کے ہاتھوں میں ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اس دانا و بینا شخص کی عقل پر غارت گرے ہوش بلقیس جہاں نے پردے ڈال دیے تھے۔ وہ جو حسین عورتوں کو ایک خوبصورت کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، اب بلقیس جہاں کی انگلی پکڑ کر چلنے کا محتاج تھا۔ بلقیس جہاں کی لمحہ بلمحہ رپورٹ شعیب درانی کے لیے باعث اطمینان تھی۔ پھر بلقیس جہاں نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی کی۔ اب وہ نہایت اہم باتیں شعیب درانی سے چھپانے لگی۔ اسی دوران میں بلقیس جہاں نے ملک نواز علی کو اس طرح شیشے میں اتارا کہ وہ اپنا سب کچھ اس کے نام کرنے کو تیار ہو گیا۔ ملک نواز علی نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا۔ فیروز چغتائی نے اسے اس حماقت سے باز رہنے کی ہدایت کی اور یہ بھی یاد دلایا کہ اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جو اس کی دولت و جائیداد پر پورا حق رکھتا ہے۔
ملک نواز علی یہ چاہتا تھا کہ وہ وکیل سے ایسی وصیت لکھوائے کہ اس کی موت کے بعد سب کچھ اس کی بیوی بلقیس جہاں کو مل جائے۔ وکیل نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس نوعیت کی وصیت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی میں اگر چاہیں تو اپنا سب کچھ کسی بھی شخص کو دے سکتے ہیں۔ اسے قانونی زبان میں ہبہ کرنا کہتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ہبہ نامہ تحریر کیا جاتا ہے، لیکن وصیت میں آپ کسی شخص کو اپنی کل دولت و جائیداد کے 1/3 حصے سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ فیروز چغتائی کی بات ملک نواز علی کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے کچھ اس انداز میں وصیت نامہ لکھوایا کہ اس کی موت کے بعد اس کی کل دولت و جائیداد کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے بلقیس جہاں، برکت اور کینسر ریسرچ آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا جائے۔ بلقیس جہاں کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں، مگر اس نے شعیب درانی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی اور ہر بار اسے ابھی انتظار کرو کا کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ مجھے بہت سی باتیں وکیل فیروز چغتائی نے بتائی تھیں۔ اس سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ کسی نجومی نے ملک نواز علی کو خراب حالات کی پیشین گوئی کر کے پریشان کر دیا تھا اور اپنی موت سے چند روز قبل ملک نواز علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی وصیت کو تبدیل کر کے نیا وصیت نامہ تحریر کروانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے برکت کو بھی امریکہ سے بلوا لیا تھا۔ فیروز چغتائی نے مجھے ایک چونکا دینے والی بات یہ بتائی تھی کہ ملک نواز علی اپنی بیوی بلقیس جہاں کے کردار سے مشکوک ہو گیا تھا اور اس نے بلقیس جہاں کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ بات ملک نواز علی نے فیروز چغتائی کو اپنی موت سے 4 روز پہلے بتائی تھی۔ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وہ بہت پریشان تھا اور بڑے جذباتی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ فیروز چغتائی سے اتنی اہم بات اس لیے بھی کہہ گیا تھا کہ ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت دوستانہ تھی، بلکہ جہاں ہر وقت اپنے میاں کی ٹوہ میں لگی رہتی تھی۔ اس روز اس نے ملک نواز علی اور وکیل کے درمیان ہونے والی گفتگو کا آخری حصہ چھپ کر سن لیا تھا۔ طلاق والی بات سن کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کی ساری محنت پر پانی پھرنے والا تھا۔ اگر ملک نواز علی اسے طلاق دے دیتا تو اس کا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ وہ وصیت نامے کے مندرجات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اگر ملک نواز کی اچانک موت واقع ہو جاتی تو وہ اس کے کل اثاثوں کے 1/3 کی حقدار ٹھہرتی۔ بصورت دیگر وہ خالی ہاتھ وہاں سے نکال دی جاتی۔ حق مہر کی رقم اتنی معمولی تھی کہ وہ اس سے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا تو اس نے دل میں تہیہ کر لیا ملک نواز کو جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ حالات بھی پوری طرح اس کے حق میں سازگار تھے۔ پھر 8 جنوری کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کا کام مزید آسان ہو گیا۔ میرو کو جب بری طرح بے عزت کر کے بنگلے سے نکالا گیا تو بلقیس جہاں نے حتمی فیصلہ کرنے کے بعد شعیب درانی کو گرین سگنل دے دیا۔ شعیب درانی نے قتل ایسے جرم کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر جب بلقیس جہاں نے صورتحال کی وضاحت کی اور اسے یقین دلایا کہ سارا الزام میرو پر آئے گا تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرو کا خنجر ابھی تک بلقیس جہاں کے پاس ہی تھا۔ اس نے اس خطرناک ہتھیار کو ضائع نہیں کیا تھا۔ میرو کی صورت میں اسے ایک پتلی گردن میسر آ گئی تھی، اس لیے وہ اپنے منصوبے کی کامیابی کے لیے پر امید تھی۔ میرو ایک بار چوری کے الزام میں تھانے بھی جا چکا تھا، اس لیے 1 لاکھ روپے کی چوری کا ڈرامہ وہ بھی رچایا گیا تاکہ میرو کسی بھی طرح پھانسی کے پھندے سے بچنے نہ پائے۔ انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، مگر اوپر والا بے نیاز ہے، جسے وہ رکھے اسے کون چکھے۔ میرو خوش قسمت تھا کہ بچ گیا، ورنہ آئے دن بہت سے بے گناہوں کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ وقوع کی رات شعیب درانی بظاہر بنگلے سے رخصت ہو گیا تھا، مگر منصوبے کے مطابق وہ دوبارہ کچھ ہی دیر کے بعد بنگلے میں موجود تھا۔ ملک نواز علی کی اس رات طبیعت خاصی خراب تھی۔ جب 3 بجے تک اسے کسی بھی طرح نیند نہ آئی تو اس نے اپنی بیوی سے نیند کی گولی مانگی، حالانکہ وہ 1 گھنٹہ پیشتر ہی ویلیم 2 کی ایک گولی کھا چکا تھا، بلکہ اس جہاں نے اسے 5 گنا زیادہ طاقت والی ویلیم 10 کی ایک اور گولی پانی کے ساتھ کھلا دی، جس کا اس نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ ملک نواز علی کو غفلت کی نیند سلانے کے لیے یہ ایک کارآمد طریقہ تھا، کیونکہ ویلیم 2 اور ویلیم 10 کی گولیاں دیکھنے میں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں۔ اس وقت تو ملک نواز علی کو اتنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ گولی کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا، اور اگر بالفرض وہ نارمل بھی ہوتا تو گولی پوٹینسی چیک کرنے کی طرف اس کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ گولی معدے میں پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اس بے خبری کی کیفیت میں قریب 4:15 بجے شعیب درانی نے اپنی رفیقہ کار کے ایما پر میرو کا خنجر ملک نواز علی کے سینے میں اتار دیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے بلقیس جہاں نے 1 لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ بھی اس کے حوالے کر دیے تھے۔ پڑوسی چوکیدار تصدق حسین نے جس شخص کو چادر کی بکل مارے پرسرار انداز میں ملک صاحب کے پچھواڑے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا،
وہ یقینی طور پر شعیب درانی ہی تھا، جس کی کار وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محفوظ جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ شعیب درانی کے جانے کے بعد بلقیس جہاں نے خوابگاہ کی حالت ایسی بنا دی جیسے کوئی وہاں چوری کی نیت سے آیا ہو۔ اسی اٹھا پٹک کے دوران میں ملک نواز کی ایک ایسی ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی جس میں اس نے آج کی تاریخ میں برکت کی پاکستان آمد کے بارے میں تحریر کر رکھا تھا۔ فلائٹ کا نمبر اور وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ بلقیس جہاں کے منصوبہ ساز ذہن نے فوری طور پر ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ملک صاحب کی خرابی طبیعت کی وجہ سے وہ خود برکت کو لینے آئی تھی۔ اس طرح اس کی جائے واردات سے غیر موجودگی بھی ثابت ہو جاتی اور اس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ملک نواز علی نے برکت کو کیا ہدایات کر رکھی ہیں۔ بہرحال وہ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ پھر فلائٹ کی تاخیر اس کے لیے اور بھی مددگار ثابت ہوئی، مگر برکت نے جو عدالت میں بیان دیا تھا اس نے میرے لیے حقیقت کی راہ کھول دی تھی۔ اگلی پیشی پر عدالت نے میرو کو باعزت طور پر بری کر دیا۔ پولیس نے نیا چالان پیش کر دیا تھا۔ جج نے شعیب درانی اور بلقیس جہاں پر فرد جرم عائد کر کے انہیں جیل بھیج دیا۔ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود افراد میں سے 2 کی حالت دیدنی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ رسولن بی بی کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں ایک چمک نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس کے جگر گوشے کو خدا نے نئی زندگی عطا کی تھی۔ دوسری جانب میرو یک ٹک بلقیس جہاں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لیے وقت جیسے تھم کر رہ گیا تھا۔ اس کی نمناک آنکھوں میں اداسی کی دھند نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ اس کے آنسو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار کر جا رہا ہو۔ یہ آنسو بڑے بے زبان ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا خون جگر کس کے لیے آنکھوں سے بہہ گیا ہے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔